اوکے سو ایم جسٹ گونا کلوز دا چیٹ. اس کا جواب میں لاسٹ میں دوں گا. دیکھتے ہیں آج لاسٹ تک کون ہمارے ساتھ دیتا ہے. اوکے سو آڈٹس. آڈٹس ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ سوال آڈٹ سے کیا ہوتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ سوال وائی واٹ اور آڈٹ کس طرح کرتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ سوال ہاؤ. سو یار آڈٹ جو ہوتا ہے نا آپ کو سائٹ کی جرم کنڈلی دکھا دیتا ہے. آپ کو بتاتا ہے کہ سائٹ میں کیا ہوتا آ رہا تھا, کیا کیا ایشوز ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کی کمپیٹیٹر کی جو سائٹ ہے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ وہ سائٹ رینک کر رہی ہے اور آپ لوگ بیچ میں رینک نہیں کر پا رہے. اسی طریقے سے اگر آپ ورڈ کی بات کریں سو کلائنٹ کی آپ سائٹ کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کلائنٹ کی سائٹ کی بات کریں تو کلائنٹ کی سائٹ کا اگر آپ آڈٹ کریں گے آپ کلائنٹ کو بڑی اچھی رپورٹس بنا کے دیں گے اور کلائنٹ کو ایزیلی کلوز کر دیں گے. دیکھیں بھائی مارکیٹ میں سمپل سا اصول ہے, جو دکھے گا وہ بکے گا. آپ اس کو اچھے سے دکھا سکتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں, یو آر گونا ایزیلی سیل ہم. اگر آپ کے آڈٹس ہی ناقص ہوں گے, بے شک آپ جتنے مرضی پروفیشنل ہوں, آپ اس کو چیز نہیں بیچ سکتے. اور کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے کے میں نا بڑا مزہ, کیونکہ کافی ایزیلی آپ کو پیسہ مل جائے گا. جو سائٹ شاید آپ مہینوں کام کر کے اس قابل بنائے کہ آپ کو 2000 تک منتھلی دینا شروع ہو, وہ کلائنٹ پہلے ہی جھٹکے میں آپ کو 1500 1000 2000 2500 تک بھی منتھلی دے گا. اور اگر آپ کے پاس 2 سے 3 کلائنٹس ہوں تو کیا یہ بات ہے. پلس دیر از نو collateral ڈیمیج. کیا ہوگا 3 مہینے آپ نے کام کیا, سائٹ رینک نہ ہوئی, سو وٹ از گونا ہیپن, نتھنگ از گونا ہیپن. سو آپ نیو کلائنٹ کے پاس شفٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے. سو کلائنٹ بیس ہمیشہ آپ کو پروفٹ دے گا ہی دے گا اور کافی بینیفیشیل ہوگا, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ اپنا ایسٹ بلڈ نہ کریں, وہ سب سے پہلے کلائنٹ بیس کام کریں. ایسٹ بلڈنگ میں چانسز بہت کم ہوتے ہیں کہ آپ کی سائٹ رینک ہو سکتا ہے 10% ہو 20% ہو, نش ٹو نش یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. پلس آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ نے اپنی سائٹ کے اوپر کیوں پیسے خرچ کرنے اور ایکسپیرینس سیکھنے, جب آپ کے پاس کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میری سائٹ پہ آؤ, کام کرو, ایکسپیرینس لو, سیکھو اور اپنی سائٹ بناؤ. اوکے سو آڈٹس ہمارے لیے اس لیے ضروری ہیں, اور آڈٹ ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو, سب چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آڈٹس میں امپورٹنٹ کمپوننٹ کون کون سے ہوتے ہیں. تو یار ہمیں ایک چل گیا پتا کہ بھائی آڈٹ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, کچھ کریں نہ کریں آڈٹ میں ہمارا ہاتھ بہت تگڑا بیٹھا ہونا چاہیے. اوکے سو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں ویب سائٹ کو آڈٹ. ٹھیک ہے, اس کی ویب سائٹ کیسی ہے, اس ویب سائٹ کے آڈٹ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کرالنگ کو, کہ کرالنگ صحیح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کنٹینٹ کو, کہ بھائی کنٹینٹ اچھا لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اسپیلنگ مسٹیک ہیں کہ نہیں ہے, گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں کہ نہیں ہے. اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں سی آر او کو, کہ بھائی اس کے ایلیمنٹس ٹوٹے ہوئے تو نہیں ہیں, اس کے ایلیمنٹ اس طرح کے ہیں ویب سائٹ کے کہ اس پہ کنورژن ہو سکتی ہے, اور کیا کنورژن ریٹ کو ہم آپٹمائز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دین وٹ وی کین سی از کہ اس کی اتھارٹی کیا ہے. سو اتھارٹی سے مطلب کیا ہے, اتھارٹی آن ٹاپک, کہ بھائی جان اس کے پاس کتنی کیٹیگریز ہیں, کتنے بلاگز ہیں, کس سیکشن پہ اس نے یہ بلاگ لکھے ہوئے ہیں. اوکے آپ کہتے ہیں ایک خاص ٹاپک ہے اس پہ اس نے 16 بلاگ لکھے ہوئے تھے, اور ایک خاص ٹاپک ہے اس کے اوپر اس نے 20 بلاگ لکھے ہوئے تھے. جس پہ لیٹ سے میڈیکل کی بات کرتے ہیں, میڈیکل کے اندر آپ کی بایوپسی ہوتی ہے اور اٹانومی ہوتی ہے, 2 ٹاپکس ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اٹانومی کے اوپر اگلے بندے نے 10 بلاگ لکھے ہیں, اور بایوپسی کے اوپر اس نے لکھے ہیں 100 بلاگس. ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح سے آپ دیکھیں گے, کس طرح سے انالائز کریں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹائم کیا بھائی ہر سائٹ کو باری باری انڈیویجولی پیج کھول کے دیکھو کہ بھائی اس نے بایوپسی کا لکھا ہے یا اٹوپسی کا لکھا ہے, تو سوری اٹانومی کا لکھا ہوا ہے یا بایوپسی کا لکھا ہوا ہے. سو آپ کے پاس جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی, اور وہ کلائنٹ جو ہے بیسیکلی آپ کو پیسے بھی نہیں دے رہا اس کے, آپ فری آف کاسٹ آڈٹ کر کے دے رہے ہیں, اس کو آڈٹ پسند آئے گا وہ کام دے گا آپ کو. سو یہاں پہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ پورا ہفتہ لگائیں اور اتنا ڈیٹیل میں سائٹ کو انالائز کریں, بہتر ہے کہ آپ کوئی ٹول استعمال کر لیں. سو اگین اس کے اندر بھی ہمیں اتھارٹی چیک کرنے میں یہ چیز ہیلپ کرے گی کہ کس کس ٹاپک کی ویب سائٹ کے اوپر اتھارٹی ہے. اوکے پھر ہم چیزوں کو اسکیل کریں گے. لوکل بزنس ہے, سائٹیشن سپر امپورٹنٹ, سائٹیشن کا آڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم بیک لنکس کا آڈٹ کریں گے. بھائی بیک لنکس ایسے کام کرتے ہیں, بھائی دیکھو آن پیج اکاؤنٹنٹ کر لیا ہم نے سارا کا سارا انالائز, اب ہمارے پاس کیا بچتا ہے, آف پیج بچتا ہے. یہ دونوں چیزیں ایسے آف پیج کے اندر ہی آتی ہیں. سو آئی ایم جسٹ گونا پٹ اٹ بلو ہیئر.
ٹھیک ہے. سو پیچھے کیا بچتا ہے ہمارے پاس؟ پیچھے ہمارا بچتا ہے بیک لنکس. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیج ایررز ہیں, ہمارے پاس اسپیڈ آپٹمائزیشن کے مسئلے ہیں, واٹس ایور اس طرح کے ٹیکنیکل مسئلے ہیں, ٹیکنیکل فکسز ہیں, ان کا بھی آڈٹ ہم لوگ کر کے کلائنٹ صاحب کو دیں گے اور بولیں گے بھائی جان یہ سارے کے سارے کام ہم کر کے دے سکتے ہیں, بس آپ کو ہمیں کیا دینا ہے؟ ایک عدد موقع. ٹھیک ہے. اب یہ سارا کام کرنا بہت آسان ہے, آپ ود ان کپل آف آورز یہ سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 پروسپیکٹ کلائنٹ ایک دن میں آتے ہیں تو آپ ایزیلی ان کو ود ان 10 آورز کمپلیٹ ڈیٹیل رپورٹ دیں گے, اور اس میں ایسی ایسی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے دیں گے جو کہ کسی اور بندے نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کر کے دی. مارکیٹ میں بے تحاشا ایس ای او ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, لیکن آپ میں فرق ہے کیونکہ آپ لوگ اس سیشن میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ یہ سب کی سب چیزیں نکال کے دیں گے, اور ان چیزوں کے علاوہ آپ لوگ ایک اسپیشل چیز دیں گے اس کو جو کہ کوئی نہیں دیتا اس کو, اور ثبوت کے ساتھ دو گے اس کو. وہ دو گے ایکشن پلان, کہ بھائی صاحب آپ کو کتنے بیک لنکس چاہیے, کتنا کنٹینٹ چاہیے, اور کس انٹینسٹی سے چاہیے. سو ہاؤ مچ کنٹینٹ, انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے, اور اسی کی بیس کے اوپر آپ لوگ سب سے امپورٹنٹ چیز نکال لیں گے جو کہ ہوگی پرائسنگ. سب سے اہم سوال جو کلائنٹ پوچھے گا, ہاؤ مچ آر یو گونا چارج می. اس کی جب آپ ساری کی ساری یہ ورکنگ کریں گے اور آپ اس کے بعد اس کو یہ چیزیں بتائیں گے کہ بھائی آپ کو اتنا کنٹینٹ چاہیے, اس انٹینسٹی سے چاہیے, اور آپ کی یہ پرائسنگ ہونی چاہیے, تو بھائی کلائنٹ بولے گا بھائی تم ہی تھے جس کو ہر چیز کی کلیئرٹی ہے, اور تم نے جو مجھے ڈیٹیل رپورٹ دی ہے ویسی رپورٹ مجھے کسی بندے نے آج تک نہیں دی. سو آپ کا کلائنٹ ہو جائے گا کلوز. کافی لوگ کہہ رہے تھے ہمیں یار کلائنٹ ہنٹنگ سکھائیں, کلائنٹ ہنٹنگ سکھائیں. تو بھائی جان کلائنٹ ہنٹ کرنے کے لیے جب تک آپ آڈٹ پہ اپنی گرپ نہیں کریں گے, آپ اس پہ اپنی اسٹرانگ ہولڈ نہیں بنائیں گے, اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, تو بھائی کلائنٹ کلوز نہیں ہونے والا. اوکے, کلائنٹ کلوز کرنا ہے, آڈٹ کے اوپر اپنا ہاتھ ایسا سیٹ کرو کہ جیسے مکھن پہ چھڑی چلتی ہے. ٹھیک ہے, ویسے آپ لوگ آڈٹ کر رہے ہو سائٹ کا, اور یہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں بن جاتی ہیں. اس میں کوالٹی ہوتی ہے, آپ کی کوالٹی ہوگی, آپ چیز پروسیس کو فاسٹ کر لیں گے, یو گونا پریویل. آپ کا پروسیس ہی بہت سلو ہے, آپ ہفتے لگاتے ہیں ایک سائٹ کو آڈٹ کرنے میں, کلائنٹ بھاگ جائے گا, کوئی اور اس کو کیپچر کر لے گا. ایک دفعہ کلائنٹ کلوز ہو جائے گا, 3 مہینے سکون رہتا ہے, وہ 3 مہینے تک کہیں نہیں جاتا. اوکے, آپ ڈلیوری دو نہ دو, کلائنٹ کلوز کر لو, اس کے بعد 3 مہینے سکون ہے. ہاں, میں ریکمینڈ نہیں کرتا کہ ڈلیوری نہ دیں, یہ ہائیلی انیتھیکل پریکٹس ہے اور میں اس کے بہت زیادہ اگینسٹ ہوں. تو آپ لوگوں نے ڈلیوری لازمی دینی ہے, بے شک خود کرو, بے شک آؤٹ سورس کرو, لیکن کلائنٹ کلوز کرو. سو یہاں تک ہمارا تھا ایجنڈا, اور آئی تھنک ہر کسی کو آڈٹ کی افادیت پتہ چل گئی ہوگی. ٹھیک ہے, اب جب بھی آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا یا آپ کی اپنی سائٹ ہے, انفیکٹ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گوگل کی اپڈیٹ آئی ہے آج, تو آبویسلی آپ اپنی سائٹ کو بھی آڈٹ کرو گے بھائی. اور آڈٹ جو ہے جس طرح کا میں کرواؤں گا, اس طرح کا جب آپ اپنا آڈٹ کریں گے, اس میں جو غلطیاں ہائی لائٹ ہوں گی ان کو فکس کرنے کی طرف آئیں گے, تو آبویسلی آپ کی رینکنگ دوبارہ سے آپ کو مل سکتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو پینلٹی پڑی ہوگی, ہو سکتا ہے کرالنگ میں مسئلہ ہو سکتا ہے کنٹینٹ میں مسئلہ کنورژن ریٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے اتھارٹی میں مسئلہ ہو سکتا ہے بیک لنک میں مسئلہ ہو, ای کامرس یا سائٹیشن میں مسئلہ ہو. اگین یہ جو ہے بیک لنک کا پارٹ ہی ہوتا ہے سائٹیشن. سو آئی ایم جسٹ گونا موو اٹ ٹو دی اپر لائن. آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہوگا, میں تھوڑی سی بیسکس پہلے کلیئر کروں گا, اس کے بعد آگے جاؤں گا. تو بھائی جان یہ ساری کی ساری کہانی ہے, اور آج کا ایجنڈا یہ ہے, اور یہ جو ٹاپکس ہیں شاید آج کے سیشن میں سارے کے سارے کمپلیٹلی کور نہ ہوں, اس لیے ہم لوگ کل کا سیشن بھی ان پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے, اب یار اگر آپ گوگل کی بات کرتے ہو نا, سو گوگل ایٹ دا کور کیا ہے, ایک عدد سرچ انجن ہے, اور سرچ انجن کے 2 سے 3 امپورٹنٹ سٹیپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان امپورٹنٹ سٹیپ کی اگر میں بات کروں تو نمبر 1 پہ آ جاتا ہے آپ کے پاس کرالر. ٹھیک ہے, یہ جو کرالر ہوتا ہے نا, یہ بیسیکلی ایک ایسا باٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی سائٹ کے اوپر چلتا رہتا ہے اور آپ کی سائٹ پہ پیجز ایکسپلور کرتا ہے. ایسے سمجھ لو کہ مکڑی ہے, مکڑی جالا بنتی ہے, وہ ایک حصے سے شروع ہوتی ہے اور پورا جالا ٹریورس کر لیتی ہے, ہر جالے کے ہر نکڑ تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو
جو ہے ہم لوگ کرالر کو اسپائڈر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کو اگر آپ ایک پیج دے دو گے سو اس پیج سے وہ لنک نکالے گا، ان لنکس کو ایکسپلور کرے گا، ان لنکس کے اندر جو لنکس پڑے ہیں انٹرنل ہیں ایکسٹرنل ان کو ایکسپلور کرے گا، ان پہ جائے گا، پڑھے گا. تو بس اس کو ایک پیج چاہیے ہوتا ہے، ایک پیج مل جائے، وہ ہر چیز اس کے اوپر ایکسپلور کرنے کے بعد جتنے اس پہ یو آر ایلز ہیں ان کو بھی پڑھنا شروع کر دے گا، اور وہاں سے وہ مزید ایکسپلور کرے گا اور آپ کی پوری سائٹ ایکسپلور کرے گا ساتھ ساتھ ایسی سائٹ جس کو آپ نے بیک لنک دی ہے ان کو بھی وہ کرال کرنا شروع کر دے گا. اور اگین اس بیک لنک کا ایک دروازہ مل گیا. تو اگر آپ اس کرالر کو ویب سائٹ کسی ایک ویب سائٹ پہ چھوڑ دو نا، تو جتنی ویب سائٹس ہیں نا وہ سب کی سب الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی کرال کر ہی لے گا اور ان کے اوپر سے ٹریورس کر ہی لے گا. تو اس لیے سرچ انجن کے پاس ہوتا ہے کرالر. کرالر وہ ویب سائٹ پوری دنیا میں جتنی ویب سائٹس ہیں کسی ایک ویب سائٹ پہ چھوڑ دیں، فیس بک پہ چھوڑ دیں، وہ جتنی دنیا کی ویب سائٹس ہیں نا الٹیمیٹلی وہ سب کی سب کرال ہو جائیں گی. گوگل ان کو آئیڈینٹیفائی کر لے گا، گوگل ان کو ڈسکور کر لے گا. تو بھائی جان یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کرالر. اب سارے کے سارے جو مسئلے ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے مسئلے، اور اس کرالر کو اگین اسپائڈر بھی کہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا جیسے اسپائڈر جو ہے اپنے ویب پہ چلتی ہے. سو اسپائڈر جیسے اسپائڈر اپنے ویب پہ چلتی ہے ویسے ہی کرالر بھی چل رہا ہوتا ہے. سو اسپائڈر کرالنگ کرتی ہے بھی کرالر. آپ اسپائڈر نہ بولو، آپ اسے کوئی اور جانور بنا دو، جانور نہیں انسیکٹ بنا دو جو ہے کرال کر رہا ہوتا ہے. لیکن اسپائڈر کی ایگزامپل بڑی اچھی ہے کیونکہ وہ ویب بنتی ہے اور آن لائن چیزوں کو بھی ہم ویب کہتے ہیں کیونکہ یہ جالے کی طرح ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے. تو یہاں پہ کرالنگ کو وہ اسپائڈر کہہ رہے ہوتے ہیں. اٹس جسٹ ٹرمینالوجی. اچھا سو یار اس میں اگر میں بات کروں سو اس میں 3 طرح کے فیزز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہوتا ہے ڈسکوری فیز. ٹھیک ہے، سو اف آئی رائٹ اٹ ڈسکوری فیز. اب ڈسکوری فیز میں ہوتا کیا ہے؟ تو بھائی جان ڈسکوری فیز میں ہوتا یہ ہے کہ اسپائڈر جو ہے وہ آپ کے یو آر ایل جو ہوتے ہیں نا ان کو ڈسکور کر رہا ہوتا ہے. بس اس نے کرنا یو آر ایل سے یو آر ایل کرافٹ کرنے کے اس پیج پہ یہ یو آر ایل ہے. سو وہ کیا کرے گا، وہ یو آر ایلس کو ایکسپلور کرے گا. یو آر ایل ایکسپلورنگ. ٹھیک ہے، یہ اسپائڈر نے کام کرنا. اس کے بعد جو کام آتا ہے نا ڈسکوری فیز کے بعد، اس نے یو آر ایل ایکسپلور کرنا شروع کر دیے. اس کے بعد نا وہ ان کی کاپی جنریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو کاپی کرتا ہے ڈاٹا کو، اور اس کو جو ہے جناب علی کافی لوگ کرالنگ کا فیز بھی کہتے ہیں. وہ اس کے ڈاٹا کو کاپی کرتا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اس پہ انالیسس پرفارم کرتا ہے. کاپی اینڈ انالیسس یعنی اسپائڈر صاحب ہیں وہ کہیں پہ کرال کر کے گئے ہیں. سو یار وہ کہتے ہیں یار اس کمرے کے اندر ایک دروازہ وہ ہے، ایک دروازہ وہ ہے، لائٹ لگی ہے، وہ سارا پھر رہے ہیں، کنٹینٹ کے اوپر پھر رہے ہیں، پیراگرافس کے اوپر پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کرالنگ کرنا چاہ رہے ہیں ایک خاص کمرے کے اندر، ایک خاص ویب پیج کے اوپر وہ کرالنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کرالنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی. اس کے بعد ہوتی ہے آپ کی انڈیکسنگ. اور انڈیکسنگ میں کیا ہوتا ہے، کرالنگ کرنے کے بعد یہ جو گوگل صاحب کا اسپائڈر ہے جس کو آپ کرالر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سو یہ جو گوگل صاحب کا اسپائڈر ہے یہ آپ کی انڈیکسنگ کرتا ہے. یہ آپ کی کوالٹی جج کرتا ہے کہ بھئی آپ کے کنٹینٹ کی کوالٹی کیا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے پاس انڈیکسنگ ایک ٹیبل ہوتا ہے کہ اس کیوری کے اوپر یہ پیج رینک ہونا چاہیے، اس کیوری پہ یہ پیج رینک ہونا چاہیے، اور کس نمبر پہ رینک ہونا چاہیے، پہلے، دوسرے، تیسرے پہ. سو یو کین سے کہ وہ رینکنگ ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سو بھائی جان یہ ہے سارا گوگل کا فیز. بھائی اس نے یو آر ایل پہلے ایکسپلور کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یو آر ایل کی کرالنگ تسلی سے کر لی اس نے. بھائی وہ کہتا ہے یو آر ایل کرال ہو رہا ہے. ابھی کرال سے کیا مطلب، یو آر ایل اس کو پتا ہے ڈسکور ہو گیا. اب اس کو پڑھ رہا ہے، کاپی کی ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کی پروسیسنگ کر رہا ہے، اسے مزید یو آر ایل جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اسے ہو سکتا ہے مزید یو آر ایل ڈسکور ہو جائیں. ٹھیک ہے، کرالنگ سے ڈسکوری ہوگی، پھر کرالنگ سے انڈیکسنگ بھی ہوگی. سو یہ کرالنگ بڑا امپورٹنٹ فیز ہے. اور ہمیں چلا پتا کہ بھائی جان یہ گوگل صاحب کا جو اسپائڈر ہے، گوگل اسپائڈر ہے، اس کو گوگل کہتا ہے گوگل باٹ یا پھر گوگل موبائل باٹ. بھائی جان یہ ساری کی ساری کہانی میں نے بتا دی گوگل کی آپ کو، اور اس کے بیونڈ کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر آپ اس پروسیس کو کریک کرنا چاہتے ہو کہ بھائی آپ کی رینکنگ میں مسئلہ آیا ہے، سو یار آپ کو کرالنگ فیز اور ڈسکوری فیز کا ماسٹر بننا پڑے گا. ٹھیک ہے، ان فیزز کا ماسٹر بننا پڑے گا. اور ان فیزز کا ماسٹر بننے کے لیے آپ کے پاس کوئی اپنا کرالر یا اپنی اسپائڈر ہونی چاہیے کہ بھائی میں پہلے بھیج کے چیک کروں کہ میرے پیج میں سائٹ مسئلہ کیا ہے. یار میرا یہ پیج انڈیکس ہی نہیں ہوتا، میرا یہ پیج انڈیکس ہوتا ہے تو بھائی اس میں مسئلے آ جاتے ہیں،
کرالنگ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی لنک کرال نہیں ہو پا رہا صحیح طریقے سے, کنٹینٹ میں مسئلہ آ رہا ہے کہیں پہ, انٹر لنکنگ صحیح سے نہیں ہو رہی, تو بھائی جان آپ کو ایک خود کا کرالر چاہیے. اگر آپ نے کلائنٹ کو ہی بتانا ہے بھائی آپ کی سائٹ میں کچھ مسئلے ہیں, وہ مسئلے یہ یہاں پہ مسئلے ہوں گے تو اس کا رزلٹ یہاں پہ آئے گا, ایسا کیا ہے. سو کلائنٹ صاحب کو نا رینکنگ میں مسئلے آتے ہیں, سو کلائنٹ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, اب آپ غلطی نکالیں گے تو کہاں نکالیں گے, آپ یہاں پہ نکالیں گے, ان چیزوں کو فکس کریں گے, آپ کنٹینٹ کو فکس کریں گے, بیک لنک کو فکس کریں گے, بہت سی چیزیں. اب کرالنگ کے اندر بیک لنک بھی تو ملتے ہیں نا اس کو, وہ جو ہے کوئی ویب سائٹ کرال کر رہا ہے لیٹ سے بی بی سی, اور بی بی سی کے اوپر کوئی لنک لگا ہوا ہے, ایک چھوٹی موٹی سائٹ لیٹ سے میری سائٹ کو لگا ہے ڈائچی ڈاٹ بی کے کو انہوں نے بیک لنک دیا ہوا ہے, سو بھائی وہ تھوڑی بہت پاور بھی پاس کرے گا, تو وہ کرالنگ میں مجھے پاور بھی دے دے گا, تو یہ کرالنگ والا فیز کافی امپورٹنٹ ہے. سو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یار ہمارے پاس اگر ایک عدد کرالر ہو جائے نا تو کیا ہی بات ہے, کرالر مل جائے, ہم نا گوگل کی اسٹریٹجی کو کافی حد تک کریک کر لیں گے کہ گوگل نے کیا کیا چیزیں ڈسکور کی ہیں, کیا کیا چیزیں ایشو کر گئی ہیں گوگل کے لیے, کوئی چیز اسپیمی تو نہیں ہے, کوئی چیز ایشو تو کریٹ نہیں کری. سو بھائی جان یہاں پہ ہماری ساری کی ساری بات آتی ہے کہ وی نیڈ اے کرالر ٹو پرفارم ویب سائٹ آڈٹ, کہ بھائی جان ہماری سائٹ پہ مسئلہ کیا ہے. مارکیٹ میں بہت سے کرالرز ہیں, سائٹ بلب ہو گیا, ٹھیک ہے, بے تحاشا ہیں یار, ایرف وغیرہ بھی آپ کرالرز دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سائٹ آڈٹ جو کہتے ہیں نا, سائٹ آڈٹ کر کے وہ بیسیکلی کرال کرتے ہیں سائٹ کو, غلطیاں ڈھونڈتے ہیں, آپ کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کا جو اسپائڈر ہوتا ہے وہ کرال کرتا ہے. اسی طریقے سے سائٹ بلب بھی ہے, جو سب سے اچھا آڈیٹر مجھے لگتا ہے آف لائن ہے. آف لائن سے مطلب آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ہے, آپ کو آن لائن براؤزر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جو ہیں ماشاء اللہ سے ایرف کی بات کریں, سیمرش کی بات کریں, وہ پیڈ ٹول نہیں آپ لیتے, آپ لوگ گروپ بائی ٹولز لیتے ہیں. سو ہوتا کیا ہے, گروپ بائی ٹول ایکسپائر ہو جاتا ہے, کوئی بندہ آ کے آپ کا پروجیکٹ ڈیلیٹ کر جاتا ہے, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں بیچ میں. سو بھائی جان آپ لوگوں نے اسکریمنگ فروگ کا یہاں پہ سہارا لینا ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ بھائی جان اسکریمنگ فروگ ہے کیا. اب اسکریمنگ فروگ یار ایک سمپل سا ٹول ہے جو کہ آڈٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اس میں ایک فیچر ہوتا ہے کرالنگ کا بھی, کرالنگ کا بھی فیچر ہوتا ہے جو کرال کرتا ہے, ایک پیج پکڑتا ہے, کافی پیج جو ہے وہ ٹریورس کر لیتا ہے. اسی طریقے سے آپ اس کو لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہو, لسٹ آف یو آر ایلس, وہ ان یو آر ایل کو پڑھے گا اور ان میں سے آپ کو ایشوز وغیرہ بتائے گا کہ بھائی یہاں پہ انڈیکسنگ کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, بے تحاشا مسئلے وغیرہ بتائے گا. اور اس کے بے تحاشا آپ یوز کیس نکال سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ کے پاس اسپائڈر ہے, اسپائڈر آ گیا جو کرالنگ کر سکتا ہے. وہ بے شک ایک کمرے کو کرال کرے یا پوری بلڈنگ کو کرال کرے, مطلب ہے کہ ایک ویب پیج کو کرال کرے یا پوری کی پوری ویب سائٹ کو کرال کرے, اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو ایک پیج کا مسئلہ ڈھونڈنا ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب کرالنگ جب آپ کر ہی رہے ہو تو آپ بیک لنک بھی وہاں سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ اس پیج پہ بیک لنک پڑا کہ نہیں پڑا. تو بھائی اگر آپ کے پاس 100 یو آر ایل آپ کا بندہ ہے جو جسے بھی آپ بیک لنک بنوا رہے ہو, وہ 100 یو آر ایل دیتا ہے کہ بھائی دیکھو اس پہ کیا وہ, میں نے ان کو نا بیک لنک بنا کے دیتی ہیں, اب آپ کو چیک کرنا ہے بیک لنک لائیو ہے کہ نہیں ہے. سو آپ ہر یو آر ایل کھول کھول کے دیکھ سکتے ہی نہیں ہے, اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ آپ 2 سے 3 گھنٹے لگائیں اس کے اوپر. سو کرالر کو بولیں گے کرالر دیکھ بھائی یہ 100 یو آر ایل ہیں, ان 100 کے 100 یو آر ایل کو پڑھو اور دیکھو کیا ان پہ میری ویب سائٹ کا لنک لگا کہ نہیں لگا, کیونکہ تم نے کرالنگ تو کرنی ہے نا, تم نے وہ پیج کو گھومنا پھرنا ہے, پڑھنا ہے اس کو. سو بولے گا بھائی آپ کی کمانڈ میری سر آنکھوں پہ, وہ جائے گا سائٹ پڑھے گا, بتائے گا بھائی اس پیج پہ لنک لگا ہے, اس پیج پہ لنک لگا ہے, اس پیج پہ مینشن ہے, آپ کا نام لیا ہے, لنک نہیں لگا یہاں پہ نو فالو لنک لگا ہوا ہے بھائی, یہاں پہ تو لنک ہے ہی نہیں, یہ پیج ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ پیج ڈیلیٹ ہو گیا. تو بھائی جان آپ نے ود ان 10 منٹس اگلے بندے کو کان سے پکڑ لیا, بھائی تجھے پیمنٹ نہیں کر رہا, پہلے میرے لنکس ریسٹور کر کے دے, ٹھیک ہے. سو کرالنگ کے بے تحاشا بینیفٹ ہیں. اور اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پیارے ٹول اسکریمنگ فراگ کے اوپر. اوکے, سو اسکریمنگ فراگ کا نام کیا ہے, اسکریمنگ فراگ ایس سی او اسپائڈر. اسپائڈر کے میں نے ایٹریبیوٹس بتا دی ہیں آپ کو, وہ اس لیے بتائے ہیں تاکہ یہ پروسیس کلیئر ہو جائے. جتنا آپ کو بیسک کلیئر ہوگا, پروسیس کلیئر ہوگا نا, اتنا آپ اچھے سے پرفارم کر سکو گے, اتنا آپ ڈفرنٹ یوز کیسز میں اس کو یوز کر سکو گے. جہاں پہ فٹ ہوتا ہے نا آپ اس کو لگا دو, کیونکہ اب آپ کے پاس اسپائڈر ہے. یہ ایسے ہی یار کہ میرے پاس بلی کا بچہ ہے, میں اب اس کے کرتب جو ہے نا, اب مجھے بلی کا بچہ پتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے, میں اس کے بے تحاشا چیزیں کروا سکتا ہوں. مجھے پتا ہے بلی کے بچے کی ٹانگیں ہیں, وہ چل سکتا ہے, وہ باہر جا سکتا ہے. اب اوبیسلی میں سے بولوں گا پانی کا گلاس لے کے وہ تو نہیں لے کے آ سکے گا, ہاں میں بال پھینکوں گا وہ بال لے آئے گا, مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے. سو کافی لوگ ہوتے ہیں بلی کو 2 پاؤں بھی کھڑا کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ جو کرتب کروانے یہ آپ نے خود کروانے ہیں. اسپائڈر آ گیا آپ کے پاس, میں کچھ بیسک کرتب کر کے دکھا دوں گا آپ کو, بیسک نہیں میں ایڈوانس والے کر کے دکھاؤں گا, اور ایسے کرتب کروا کے دکھاؤں گا, آپ بولو کہ یار مزہ آ گیا یار,
اسپائڈر مل جائے زندگی آسان ہو جائے گی. سو یہ جو 15 منٹ ہم نے لگائے ہیں نا ساری کھچڑی کے اوپر, یہ صرف اور صرف آپ کو اس کے بینیفٹس بتانے کے لیے لگائے ہیں میں نے, تاکہ آپ کو یہ ہلکا سیشن نہ لگے. یہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہے. اچھا 2 کھل گئے میرے پاس, ایک کو بند کر لیتے ہیں. اوکے, تو جب آپ اس کو کھولیں گے نا تو آپ کے پاس ایسی کوئی اسکرین نظر آ جائے گی. آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے جانا ہے فائل کے اندر اور سیٹنگز دیکھ لینی ہے. یہاں سے آپ نیو کرال رن کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سب کے سب یہاں پہ کمپیوٹر یوزرز ہیں. کوئی بھی ڈیسک ٹاپ کی ایپ ہوگی وہاں پہ اس طرح کا اسٹرکچر ہوتا ہے, ایگزٹ ہوتا ہے, نیو ہوتا ہے, اور آگے ساری کی ساری سیٹنگز ہوتی ہیں. آپ کی ہیلپ ہوتا ہے لاسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, سو آپ نے فائل پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں. یہ سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ کرنی ہے اس کی. لائسنس کی ہے, میری لائسنس کی یوز کرو گے نہیں چلے گی آپ کے پاس unless and until آپ کے پاس ورژن 19.8 ہو. میں یہ ورژن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, لائسنس کی شیئر کر دوں گا. یہ ایکسپائر ہوگی تو میں نیو لائسنس کی بھی شیئر کر دوں گا. اور جب مجھے کوئی اسٹیبل ریلیز ملے گی اس کی نیو والی, جس کو میں اپنے پاس ٹیسٹ کروں گا, یا کوئی میجر اپڈیٹ آئے گا. ابھی میجر اپڈیٹ بھی نہیں آیا, کرنٹلی ورژن چل رہا ہے 20 اور 21 پوائنٹ سم تھنگ. سو اس میں کوئی میجر مسئلہ نہیں ہے. مطلب کہ یہ جو ابھی پچھلا ورژن ہے نا, اس میں کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جو اس میں نہ ہو. اس میں بھی سارے کے سارے یہی چیزیں ہیں, بس ہلکی پھلکی اس نے ایڈوانسمنٹ کی ہیں. تھوڑا یو آئی بیٹر بنایا ہے, کچھ چیزیں وغیرہ اس نے آپٹمائز کی ہیں جو اس کا آنر ہے, اینڈ دیٹس اٹ. تو آپ اس ورژن کو یوز کریں گے. یہ اتنا پرانا نہیں ہے, یہ 2024 کا ہی ہے. آئی تھنک سم تھنگ اراؤنڈ سپتمبر اکتوبر اس کے آس پاس کا ہے. سو ٹینشن نہ لیں, یہ ورژن جو ہے 4-5 مہینہ پرانا ہی ہے. آپ لوگ اس کو یوز کریں گے, میں آپ سے شیئر کروں گا لنک, گروپ کے اندر ہی شیئر کروں گا. سو آپ لوگوں نے گروپ تو جوائن کیا ہوگا, سو آپ لوگ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ شیئر نہیں کر سکتا ورنہ یہ ویڈیو بھی اڑے گی, وہ لنک بھی اڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا لائسنس ہے, لائسنس لگا لینا ہے, اس کو انسٹال کر لینا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. یوزر انٹرفیس ہے, اپنے حساب سے آپ کلر شلر چینج کر سکتے ہیں. لینگویج ہے, لینگویج آپ نے سسٹم کی رکھنی ہے جو کہ انگلش ہے. اس کو پنگا نہیں دینا آپ نے. کافی لوگ ہوتے ہیں اس کو پنگا دے دیتے ہیں, اگر دے دیں تو فائل میں جا کے سیٹنگ میں جا کے اس کو سیٹ کر لیں. پراکسی, پراکسی بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ سائٹس ہوتی ہیں جو خالی یو ایس میں اوپن ہوتی ہیں. اگر آپ نے ان سائٹس کے اوپر کرالنگ کرنی ہے, سو بھائی یا تو آپ کوئی وی پی این یوز کرو سسٹم پہ لگ سکے, لائک اوہو جیسے کہ میرے پاس وی پی این نہیں ہے, ہونا چاہیے. نوڈ, اچھا میں نوڈ لکھ رہا تھا. سو اٹ از اے نوڈ وی پی این. سو یہ بڑا چیپ پڑتا ہے آپ کو, کوئی ایکسپینسو وی پی این نہیں ہے میرے خیال سے. $2 $3 یا $1 کا پر منتھ آپ اس کو دیں گے تو آپ کو مل جائے گا. سو آپ لوگ اس کو اپنے پاس انسٹال کر سکتے ہیں. $1-2 کچھ بھی نہیں ہوتے, وہ لگائیں اور آپ پراکسی لگا سکتے ہو. سسٹم وائڈ لگے گی. یا تو آپ یہ استعمال کر لو, یا آن لائن پراکسی مل رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ایڈریس دیتی ہیں اور پورٹ دیتی ہیں. تو یہاں پہ ایڈریس اور پورٹ لگاؤ یو ایس کا. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ جاؤ گے, فری آف کاسٹ مل رہی ہوتی ہیں. سو آن لائن پری یو ایس پراکسی یہ سرچ کرو. سو آپ کو کافی پراکسیز مل جائیں گی یہاں پہ جو فری آف کاسٹ ہوں گی. فری ویب پراکسی, ان پہ جائیں گے, پراکسی کاپی کریں گے, اس کا جو پورٹ ہے وہ کاپی کریں گے, اینڈ دیٹ ول بی پریٹی مچ اٹ. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے کام کرتا ہے. یہ سلو ہوتی ہیں تھوڑی سی. سو میں زیادہ تر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ نا کوئی پیڈ وی پی این لے لیں, جائے کہ آپ یہ یوز کریں. کھل گیا. سو یہاں پہ نا انہوں نے سی ایس ایس فائل ہی لوڈ نہیں ہو رہی اس کی. سو ڈائنامک کنٹینٹ ہے, یہ لوڈ ہی نہیں ہو رہا ابھی. یہ میرے پاس سسٹم سلو ہے تھوڑا سا یہاں پہ. یہ کھل گیا. سو یہ دیکھو, یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پراکسی, اور یہ کولن کے بعد لگا ہوتا ہے پورٹ. آپ کیا کر سکتے ہو, آپ ایچ ٹی ٹی پی ایس کی پراکسی سوک 5 کی لگا سکتے ہو. یہ آپ نے پراکسی یہاں سے کاپی کرنی ہے ایسے کر کے, اور یہاں پہ لگانی فری آف کاسٹ ہے, یہاں پہ لگانی ہے. اس نے کہا بھائی یہ دیکھو سکسیس ہو گیا ہے, اور پورٹ آپ نے لگا لینی ہے. پورٹ آپ کی کون سی ہے, 8080 4145. اس کا پورٹ 4145 ہے. سو آپ یہاں پہ جائیں گے, لکھیں گے 4145, اینڈ دیٹس اٹ. یہ کرنے کے بعد نا آپ ری اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ اوکے اینڈ ری اسٹارٹ کا بٹن ہے, آپ یہ دبا سکتے ہیں. اس پہ ڈبل ٹیپ کریں گے تو یہ فل اسکرین ہو جائے گا ایسے کر کے, اور آپ اس کو ری اسٹارٹ کر سکتے. تو آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تب جب آپ لوگ یو ایس بیس کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے. یا تو پیڈ لے لو جو سسٹم وائڈ لگے. ٹھیک ہے, ایسے یہ لگا ہوا ہے, میں کافی فار ایگزامپل میں یونائٹیڈ اسٹیٹ لکھتا ہوں
تو اس کے اندر میں 19 کنٹری پک کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو آئی کین پک سٹیز ہیئر. سو میں ساری کی ساری سٹیز میں سے کوئی بھی پکڑ سکتا ہوں. اوکے, چلو بند کرتے ہیں اسٹوریج موڈ. اب دیکھو یار, دو چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈسک لگی ہے نا, تو آپ لوگوں نے ریم یوز کرنی ہے, ریم تیز ہوگی آپ کی. اگر آپ لوگوں کے پاس ایس ایس ڈی لگی ہے نا, تو بھائی جان ڈیٹا بیس اسٹوریج پہ کلک کر لو. ڈیٹا بیس اسٹوریج پہ کیوں کلک کروا رہا ہوں؟ تاکہ اگر کرالنگ کرتے ہوئے آپ کا یہ سسٹم کریش کر جاتا ہے, سو یہ فائل کے اندر سیو ہوگا. اگر ریم کے اندر ہوگا نا, سسٹم خدا نخواستہ پر کریش کر جائے, سو آپ کو کرال نہیں ملے گا. پلس یہ کہ آپ کو جب ریم میں ہے نا, تو آپ نے یہ بند کیا نا, تو بھائی جان آپ کا سارا کرال اڑ جانا. اوکے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ہر دفعہ کرال کرنے کے بعد یہاں پہ جا کے اس کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایکسپورٹ کا بٹن ہوتا ہے, اس پہ کلک کرنا پڑے گا. اوکے, سو آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ لازمی کر لینی ہے. اگر آج کل تو سب سسٹم میں ایس ایس آ رہی ہیں یار, تو آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر لینا ہے. اگر ہارڈ ڈسک ہے صرف تب آپ اس پہ کلک کریں, ورنہ یہ بہت سلو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ ہر کرال رن کرنے کے بعد نا آپ اس کو ایکسپورٹ کر کے سیو کرتے جائیں اپنے پاس. ٹھیک ہے, سو یہ آپ کی سیٹنگ میں آپ نے کام کر لینا ہے میموری ایلوکیشن میں, اسٹوریج موڈ میں. پھر میموری ایلوکیشن, آپ اس کو ریم دیں 8 GB. فار ایگزامپل میرے پاس 20 GB ہے, سو میں اس کو 8 GB دوں گا. آپ کے پاس 8 GB ہے تو بھائی 4 GB دے دو اس کو. تھوڑی سی ایکسٹرا ریم دو اس کو تاکہ اچھا پرفارم کر سکے. ٹھیک ہے, میں نے دیکھے لوگ یہ رن ہی نہیں کرتے, لوگ یہ رن کر لیتے لیکن اسٹک ہو کے بیٹھ جاتے, پھر اس کو چلاتا ہی نہیں ہے, رن ہی نہیں کرتے کہ یار یہ چلتا ہی نہیں ہے, ہمارے سسٹم پہ نہیں چلتا. یار ریم کو ایڈجسٹ کر لو نا اپنے حساب سے, بائی ڈیفالٹ 2 لگی ہوتی ہے, آپ اس کو 8 کر لو. امبیڈڈ براؤزر ہے, انیبل کر لیں, اینڈ دیٹس پریٹی مچ اٹ. آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی. یو آر گونا کلک اوکے, اور آپ کی سیٹنگ ہوگی, بیسک سیٹنگ ہوگی. اب ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی سائٹ کو آڈٹ کرنے کے لیے. سو ہم کوئی سائٹ آڈٹ کریں گے, اور آڈٹ کے لیے ہم نے ایک اسپیسیمن پکڑا ہے یہ. ٹھیک ہے, اب مسئلہ کیا آئے گا؟ مسئلہ یہ آئے گا, اگر میں اس کو آڈٹ کرتا ہوں, میں اسٹارٹ کرتا ہوں, بھائی اسٹارٹ کرو, مجھے نہیں پتا کیا چیز ہے, بس اسٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو. سو یہ بے تحاشا یو آر ایل کرال کرنے لگ جائے گا, کیونکہ یہ ای کامرس ویب سائٹ ہے اور اس کے بے تحاشا لنکس بنتے ہیں. کس طرح سے بنتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اب اگر میں شاپ پہ جاؤں گا اور شاپ پہ جا کے کوئی بھی فلٹر اپلائی کرتا ہوں, لیٹ سے ایوریج ریٹنگ. سو یہ دیکھو, یہ ایک کیوری اسٹرنگ بن گئی, ایک یونیک یو آر ایل آ گیا میرے پاس. اب ہوگا کیا, ٹرولر اس پیج کے اوپر آئے گا, وہ بولے گا یہاں پہ 3 لنک لگے ہوئے ہیں, اور ہر لنک کو وہ پارس کرے گا تو اس کے پاس یونیک یو آر ایل بن جائے گا. اور اس یو آر ایل کی بیس کے اوپر وہ آپ کو یونیک بیسیکلی پیج دکھا رہا ہوگا کہ بھئی یہ بھی پیج آپ کے پاس ہے, یہ بھی پیج ہے. اتنے زیادہ فلٹرز ہوتے ہیں بڑی سائٹس میں, یہ تو بہت چھوٹی سی سائٹ ہے, ٹرو پروڈکٹ سائٹ ہے, اس کے اندر میں فلٹر بھی ہائڈ کیے ہوئے ہیں. اسٹل لسٹ ویو پہ جاتا ہوں, ٹھیک ہے, سو ویو بھی چینج ہو جائے گا آپ کا, اور سم ٹائم یو ایل بھی چینج ہو جاتا ہے, آرڈر بائی کے ساتھ یو ایل چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس بے تحاشا ایشوز کریٹ ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس اب اتنے سارے یو ایل دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو اینالائز ہی نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ایک بہت چھوٹی سائٹ ہے, اور اس کے بھی اچھے خاصے یو ایل بن جائیں گے. اوکے, یہاں پہ آتے ہیں. اس کے لیے ہم کریں گے کرال کی کانفیگریشن. کانفیگریشن سمجھ لو, یہ کانفیگریشن اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی, سو آپ کی آدھی سے زیادہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. پھر ہم اس کے بعد ایڈوانس اسٹیپ پہ چلے جائیں گے. میں کوشش کروں گا ود ان 20 منٹس یہ سب کانفیگریشن آپ لوگوں کو سمجھا دوں. سب سے پہلے کرال کے اوپر آتے ہیں. 2 طرح کے کرال ہو سکتے ہیں, یا تو ہوگا کرال آپ کی کلائنٹ کی سائٹ کا, یا ہوگا آپ کے کلائنٹ کے کمپیٹیٹر کا کرال. ٹھیک ہے, دیکھو نا, آپ نے کمپیٹیٹر انالیسس کرنا ہے. کرالنگ, it could be for the client, it could be for the competitor. ٹھیک ہے, سو یار سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کلائنٹ کے لیے کر رہے ہو تو, اور کلائنٹ کی سائٹ بہت زیادہ بڑی ہے, بہت زیادہ بڑی ہے, سو میں کہوں گا ان کو آپ ایکسکلوڈ رکھو. امیج کیا کرنی ہے کلائنٹ کی دیکھ کے, آپ 2-3 امیج دیکھنا, آپ کو چل جائے گا بتاؤ اس نے آل ٹیگ نہیں لگایا. امیج آپ تبھی کرال کرواؤ گے نا جب آپ نے دیکھنا اس پہ آل ٹیگ لگا کہ نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے, امیج آل ٹیگ. سو آپ اس کو ان چیک رکھ لو. اب میرے پاس اسٹورز آتے ہیں ای کامرس کے, جس کے پاس ہوتے ہیں آلموسٹ 50K پروڈکٹس. مجھے پتا ہے اس کا کرال بہت بڑا ہوگا. ہر پروڈکٹ کی اگر 5 امیجز بھی ہوں تو یہ پتا کتنا بڑا کرال بن جائے گا. یہ 2.5 لاکھ پیجز نا
کرال کرے گا اور وہ پیجز پہ صرف اور صرف امیج پڑی ہوگی. اوکے, سو ایسی بڑی سائٹس کے لیے میں ان امیجز کو بند رکھتا ہوں. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی سائٹ ہے, اس میں بے تحاشا سی ایس ایس فائل ہو سکتی ہیں. سی ایس ایس فائل کا میں نے کیا کرنا ہے, میں ڈیولپر ہوں یار, نہیں ہوں نا, میں ایس سی او والا بندہ ہوں. اسی طریقے سے جاوا اسکرپٹ ہے, تو یار میں ڈیولپر ہوں کوئی, میں ایس سی او والا بندہ ہوں, آئی ڈونٹ نیڈ دوز تھنگس. ایس ڈبلیو ایف یہ اب ابسلیٹ ہو گیا ہے. یہ سمجھ لیں پہلے آپ کے پاس نا اڈوب کی نا فلیش فائلز ہوتی تھی, وہ براؤزر میں چل رہی ہوتی تھی, تو اب یہ ابسلیٹ ہو گیا, تو اس کو ابھی تک انہوں نے اسٹل رکھا ہوا ہے. سو آئی تھنک دے شوڈ ہیو ریموو دس آپشن, تو آپ اس کو آف ہی رکھیں گے. اب دیکھو آپ اس کو اسٹور کر لیں, اگر چھوٹی سائٹ ہے سو یار آپ ان کو اسٹور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن صرف امیج کو کرال کریں گے. سی ایس ایس کو چھوڑ دیں, جاوا اسکرپٹ کو چھوڑ دیں. اکثر اوقات لوگوں نے آن کیا ہوتا ہے, اور میرے نزدیک ان کو آن نہیں کرنا چاہیے. آپ ایس سی او والے بندے ہیں, آپ کا کام ڈیولپمنٹ سے ہرگز نہیں ہے. اوکے, سو چھوٹی سائٹ ہوگی امیج کو کرال کر لو, بڑی سائٹ ہوگی امیج نکال دو. کمپیٹیٹر سائٹ دیکھ رہے ہو, امیج اس کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے کنٹینٹ کا انالیسس کرنا ہے تو امیج کو یہاں سے ایکسکلوڈ کر دو. ٹھیک ہے, میں امیج کو انکلوڈ کر لیتا ہوں فار دا ٹائم بینگ. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا اسٹارٹ فولڈر ہے, اسٹارٹ فولڈر سے مطلب ہے اگر آپ نے اس کو ڈائچی ڈاٹ پی کے دیا ہے, سو آپ نے کرالنگ کہاں سے اسٹارٹ کروانی ہے. ہو سکتا ہے میں اس کو یہاں پہ دیتا شاپ, یہ میرا اسٹارٹ فولڈر ہوتا. سو بھائی جان یہاں پہ آپ کو کرالنگ میں اس کو بتانا پڑتا ہے بھائی اس فولڈر کے باہر بھی چلے جانا, پیچھے بھی آ جانا, اس کے اندر نہ گھستے جانا, آؤٹ سائڈ بھی جاؤ. اگر کوئی ایسا لنک ہے جو کہ ڈائچی شاپ کی جگہ یہاں پہ بلاگ ہے, تو بھائی وہ ایکسپلور تب بھی ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں پہ شاپ بھی دے دیا ہے. سو آپ نے اس کو بھی چیک مارک کر لینا ہے. ٹھیک ہے, سو کرال اینی تھنگ آؤٹ سائڈ دا اسٹارٹ فولڈر, اس طرح کرال آؤٹ سائڈ آف اسٹارٹ فولڈر. اب یہ وہی کہہ رہا ہے یار کہ لنکس کو چیک کرو اور پھر کرال کرو. میں بتایا تھا نا, ایک ہے ڈسکوری کا فیز, ایک ہے کرالنگ کا فیز. سو وہ کہہ رہے ہیں لنک ڈسکور ہو جائیں گے آؤٹ سائڈ, کیا ان کو مجھے پڑھنا بھی ہے؟ آپ بولے گی جی بھائی جان آپ کو پڑھنا بھی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے لوگ یہی کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کرالر کر کیا رہا ہے یار, تو بھائی کرالر پڑھ رہا ہوتا ہے, ڈسکوری الگ چل رہی ہے. بھائی کرالر ڈسکوری بھی کرتا ہے وہ, لیکن ڈسکوری کی لسٹ بنا لیتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ان کو مجھے پڑھوں کہ نہ پڑھوں, تو کہتا ہے بھائی آپ, میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ جو لنکس ایکسپلور کی ہیں ان کو پڑھ بھی لو. سو کہہ رہا ہے کرال آل سب ڈومین. اب میرے پاس آتے ہیں بڑے بزنس, ان کی نا ملٹیپل سب ڈومینز ہوتی ہیں, اور جب وہ میرے پاس آتے ہیں, میرے پاس وہ بزنس لے کے آتے ہیں, ڈومین نہیں لے کے آتا, تو مجھے اس کو چیک مارک کرنا پڑتا ہے. کافی لوگ بائی ڈیفالٹ جاتے ہیں, سب ڈومین ہی ایکسپلور نہیں ہوتی, وہ ایک مہینے بعد چلتا ہے پتا کہ یار اس کے پاس تو ایک ڈومین تھی جو کہ یہ بنی ہوئی تھی blog.daichi.com, یہ ایکسپلور ہی نہیں ہوئی تھی میرے آڈر میں, کیونکہ بھائی جان میں نے ڈیفالٹ کنفیگریشن رکھی ہوئی تھی. تو بھائی جان یہ آپ آن رکھیں گے. اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں فالو انٹرنل نو فالو اور فالو ایکسٹرنل نو فالو, یہ بھی بائی ڈیفالٹ ان چیک ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو چیک مارک کر لو. کیوں بھلا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سو یار سمپل سی چیز ہے, آپ کے انٹرنل لنکس, وہ کہتا ہے اگر بائی ڈیفالٹ سارے کے سارے انٹرنل لنکس فالو ہوتے ہیں, اگر آپ نے کوئی انٹرنل لنک نو فالو کر دیا, فار ایگزامپل پرائیویسی پالیسی فوٹر پہ لگی ہوتی ہے, اکثر اوقات لوگ کیا کرتے ہیں اس کو نو فالو رکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں پہ لنک جوس پاس نہیں کرنا. اب اگر آپ کا یہ چیک مارک نہیں لگا ہوگا تو وہ پرائیویسی پالیسی کا پیج نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ لنک جو ایکسپلور کی ہے وہ کیا سا لنک ہے, وہ نو فالو لنک ہے. تو کہتا ہے اس کو میں نے کیا ہی پڑھنا ہے, تو وہ کہتا ہے بھائی اس کو میں نہیں پڑھوں گا. اسی طریقے سے ایکسٹرنل لنک, ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ایسا لنک کسی کو دیا ہوا ہے ایکسٹرنل جو کہ نو فالو تھا, تو کہتا ہے میں اس کا اسٹیٹس نہیں چیک کروں گا, میں اس کو ایکسکلوڈ کر دوں گا آڈٹ سے. اگر بے شک وہ بروکن ہے, 301 ہے, مطلب آپ نے لنکڈن کے اوپر آپ نے لنکڈن چھوڑے بی بی سی کو ایک بیک لنک دیا ہے, اس کو آپ نے کہا یہ اسپانسرڈ ہے, اس کو نو فالو کر دو. اب بی بی سی صاحب نے وہ آرٹیکل ڈیلیٹ کر دیا ہے, اب کیا ہوگا, آپ کی سائٹ ایسے پیج کو بیک لنک دے رہی ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو گوگل بولے گا یار تو اچھا ریسرچر ہے, تو ایسے پیج کو لنک کر رہا ہے کہ میں نے یہاں سے چیز پڑھی ہے, یہاں سے چیز اسٹڈی کی ہے, جو پیج ایگزسٹ نہیں کرتا, تو بھائی ایشو ہے نا. تو آپ نے اس کو بھی آن کر دینا. یہ سب چیزیں بائی ڈیفالٹ آف ہوتی ہیں, مجھے نہیں پتا کیوں آف ہوتی ہیں, لیکن آپ نے ان کو آن کرنا ہے, بڑی اچھی چیزیں. اب آ جاؤ نیچے, یہ جو اسٹورنگ والے ہیں نا, یہ آپ آن کر لیں, ان کا مسئلہ نہیں ہے اتنا, ان کو اسٹورنگ کو پہلے آن کر لو. ان کو تو یار آپ اسٹور بھی نہ کرو نا, مطلب اس کو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں امیج کو آپ کر لو اینڈ دیٹ از اٹ, ان کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آ جاؤ, انٹرنل ہائپر لنکس اوکے ہے, ایکسٹرنل لنکس اوبیسلی ہمیں ایکسٹرنل لنک دیکھنے ہیں, انٹرنل لنکس بھی دیکھنے ہیں, کینونیکل یو آر ایل بھی ہم نے دیکھنے ہیں. اب پیجینیٹڈ یو آر ایلس, یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ آف ہوتا ہے, آپ نے اس کو آن کر لینا ہے. دیکھو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے, میں آپ کو ایک سائٹ دکھاتا ہوں, اور یہاں پہ جاتا ہوں میں
اس سائٹ کو میں اوپن کروں گا. اب اس سائٹ کے اوپر نا بہت سی پروڈکٹس ہیں. فار ایگزامپل میں جاتا ہوں اس کے ڈیزائنر پیج کے اوپر اور یہاں پہ جا کے اچھا مجھے ایک میرے کولیگ ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں آپ کی ویڈیو سلو پتہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ایچ ڈی میں ویڈیو شیئر کی ہوتی ہے تو آپ کی نا جو ویڈیو ہے نا وہ ایک جا بھی رہی ہوتی ہے یہاں سے آپ کے سسٹم سے اور پھر آپ کو نا یہاں پہ ڈسپلے ہونے کے لیے نا وہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ. سو یہ بہت زیادہ آپ کا نیٹ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈاؤن گریڈ کر لیں. تو میں نے کہا یار میں کیا کروں, میں اب اسٹریمنگ بھی تو کرنی ہے تھوڑی سی. سو یہاں پہ کہتا ہے یار کہ آپ کا نا اس کو آپ بند ہی رکھا کریں, بیک گراؤنڈ پہ رکھا کریں تو یہ نا آپ کا اسموتھ اینڈ فاسٹ رہے گا. تو یہاں پہ اب میں آتا ہوں تو دیکھو یہاں پہ کتنی پروڈکٹس ہیں 646 اور ایک پیج پہ کتنی شو ہو رہی ہیں 64. دیکھو میرے پاس پروڈکٹس کتنی ہیں, پروڈکٹس ہیں میرے پاس لیٹ سے 600, ٹھیک ہے. اور سنگل پیج مجھے جو پروڈکٹ شو ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں 60 اگین اسٹکڈ. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنا آپ کا نوٹ پیڈ اصل میں بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو اس لیے وہ بلوٹ ہو رہا ہے تو اس کو بھی نا آپ کلیئر کر لیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس کو بھی ہم نوٹ پیڈ کو کلیئر کر لیں گے. چلو 600 پروڈکٹس ہیں اس میں سے ایک پیج پہ 64 شو ہو رہی ہیں. اب اگر آپ نے اس کو آف رکھا ہوا تو وہ کیا کرے گا, وہ صرف اور صرف پہلا پیج پڑھے گا اینڈ دیٹ ول بی اٹ. اس نے صرف پڑھنا ہے اونلی ون پیج. تو آپ کی اسپائڈر کی نظر میں صرف اور صرف 64 پروڈکٹس ہوں گی اسٹور پہ, وہ باقی پروڈکٹس اگنور کر دے گا. تو بھائی آپ کو اس کو چیک مارک آن رکھنا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ, میرے پاس بڑی سائٹس آتی ہیں, آپ کو یہ مسئلے شاید فیس نہ کرنے پڑے لیکن اگر ایک خدا نہ خاصو بڑا جائنٹ نکل آیا نا یو ول لوز ہم. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سی سائٹس کے نا اوپر ٹاپ پہ ڈراپ ڈاؤن لگا ہوتا ہے فار چینجنگ لینگویج اینڈ کرنسی, لیکن بہت سی ایسی سائٹس ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایچ ریف لینگویج کا ٹیگ یوز کرتے ہیں. وہ لوگ نا اپنا کہیں پہ ڈراپ ڈاؤن نہیں دیتے, ٹھیک ہے, جیسے ان کا ڈراپ ڈاؤن لگا ہوا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, یو کین یوز اے ڈراپ ڈاؤن ٹو چینج اے فیو تھنگس. لیکن بہت سی سائٹس ہوتی ہیں وہ ڈراپ ڈاؤن نہیں دیتی. اوکے, سو اس کیس میں کیا ہوتا ہے, اس کیس میں ان کے پاس ایچ ریف لینگ ٹیگ لگا ہوتا ہے جو کہ ایک سورس کوڈ میں بیسیکلی ٹیگ لگا ہوگا. آپ کو سورس کوڈ دکھاتا ہوں, یہاں پہ نا ٹیگ لگا ہوتا ہے ایچ ریف لینگ ٹیگ, اور وہ بتا رہا تھا کہ اس کا دوسری لینگویج میں ویریئنٹ کون سا ہے. سو یہ جو ایچ ریف لینگ ٹیگ ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو یو وانٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس کے ملٹیپل لینگویج میں پیجز پڑے ہیں, پھنس جاؤ گے. سو آپ نے اس کو اگین آن رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور سم ٹائم ہوتا ہے کلائنٹ سائٹ ہے نا آپ کی سائٹ, آپ کو پتا ہے بھائی میں یہ یوز نہیں کر رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو آف رکھ لو. کلائنٹ سائٹ آپ کی اپنی سائٹ, اس کو آف رکھ لو. یہ کلائنٹ سائٹ کے لیے بتا رہا ہوں. ایمپ کو لوگ آف کرتے ہیں. اب کلائنٹ صاحب نے ایمپ یوز کیا ہوا ہے, ایمپ ہوتا ہے موبائل ورژن سمجھ لو ایک ویب سائٹ کا, تو یار پھٹا پڑ جائے گا نا پھر سے. تو اس کو آن کر لو, اگر آن کرو گے نا اور وہ ایمپ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں دے گا آپ کو کوئی. اسی طرح اس کی ملٹی لنگول سائٹ نہیں ہے تو نقصان نہیں دیتا بھائی, لیکن اٹس بیٹر ٹو نو کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے دین کرائنگ لیٹر کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا, وہ ہم نے بائی ڈیفالٹ سیٹنگ رن کر لی تھی. تو بھائی یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے سائٹ میپ, آبویسلی یار سائٹ میپ آپ نے کرال کرنا ہے. یہ سائٹ میپ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کو بتائے گا آرفن پیجز کے بارے میں. آرفن پیجز وہ پیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اسپائڈر ہوم پیج سے شروع ہوگا سارے کے سارے کمرے یعنی سارے کے سارے ویب پیج اس نے کرال کر لیے. ہو سکتا ہے ایک ایسا ویب پیج ہو اس کو کسی پیج سے لنک نہ ملا ہو, یہ آرفن پیج ہے لیکن وہ سائٹ پہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک ایسا پیج جس کو آپ کی پوری ویب سائٹ سے کہیں سے بھی لنک نہیں ملا تو یار یہ آرفن پیج ہے اور اس کو آپ کی پاور ٹرانسفر نہیں ہو رہی. سو یہ تبھی ایکسپلور ہوگا جب آپ سائٹ میپ انکلوڈ کروائیں گے. اوکے, اسی طریقے سے سائٹ میپ میں ایشوز آتے ہیں. سم ٹائم آپ کا سائٹ میپ پرانا ہوتا ہے اور اس میں نو انڈیکس پیجز بھی لگے ہوتے ہیں. یا سائٹ میپ میں نو انڈیکس پیجز کیا کر رہے ہیں, ابھی جتنے بھی ایشوز ہیں نا یہ تبھی ملیں گے جب آپ اس کو آن کریں گے. تو بھائی جان آپ اس کو آن کر لیں اور ڈسکور آٹومیٹک سائٹ میپ وایا report.txt. دیکھو میری بات سنو, ہر سائٹ جو ہوتی ہے وہ report.txt میں اپنا سائٹ میپ کا لنک چھپا کے رکھتی ہے. سم ٹائم ہوتا ہے ہمیں سائٹ میپ کا لنک ہی نہیں مل رہا ہوتا تو report.txt کھولو, یہ باٹم پہ لنک دیا ہوتا ہے. یہ اگر گوگل سے وہ اپنے آپ کو کمپلائنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور بہت سی ایسے فریم ورکس ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی سائٹ میپ بنا کے اس کا لنک یہاں پہ لگا دیتے ہیں. اس کا جو مرضی نام رکھ لو, ٹھیک ہے.
اگر میں دراز کی بات بھی کروں، دراز نے اپنا سائٹ میں میرے خیال سے چھپایا ہوا ہے، اس نے رپورٹ میں نہیں دیا ہوا. سو دراز کے پاس بھی یہ سائٹ ہے بھائی، یہ دراز ایک بہت بڑی سائٹ ہے، اس نے بھی اپالوجیز report.txt یوز کی ہوئی ہے. سو آپ کو جو ہے اپنے سائٹ میپس آن رکھنے ہیں، اینڈ اف یو ہیو سم یونیک یو آر ایل فار سائٹ میپ، اس کو یہاں پہ ڈالیں. تو یہ بھائی کرولنگ کی سیٹنگ آپ کی ہو گئی. ایکسٹریکشن ہے، ایکسٹریکشن میں بھائی سب کچھ آن کر دو. آپ کو پیج ٹائٹل بھی ایکسٹریکٹ کرنا ہے، ہر چیز ایکسٹریکٹ کرنی ہے. اب بہت یہ بائی ڈیفالٹ نا آف ہوئے ہوتے ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ آف ہوئے ہوتے ہیں. دیکھو اسٹرکچر ڈیٹا آپ نے کیوں آف رکھنا ہے بھائی، سب کو بھرو کرول کرو بھائی. اسی طرح پی ڈی ایف اگر پیج پہ ہے تو بھائی پی ڈی ایف مجھے پتا ہونا چاہیے اس پیج سائٹ پہ پی ڈی ایف آ رہی ہیں، تو اس کو آن رکھو. سب کچھ آپ نے اس پیج پہ آن رکھنا ہے بھائی، مجھے سب چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی ہے. اوکے، لمٹس کی بات کرتے ہیں. اب لمٹس میں نا بعض اوقات یہاں پہ نا 5 لگا ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی 10 کر لو. سم ٹائم یہاں پہ ریڈائریکٹس ہوتے ہیں، ابھی چین ریڈائریکٹس ہوتے ہیں. چین ریڈائریکٹس کیا ہوتے ہیں؟ چین ریڈائریکٹس ہوتے ہیں کہ یار پیج اے گیٹ ریڈائریکٹڈ ٹو پیج بی، اسی طریقے سے یہ ریڈائریکٹ ہو گیا تھا پھر اے کے اوپر، پھر یہ ہو گیا بی کے اوپر. یہ لوپ لگ جاتا ہے، اور یہاں پہ آپ اسپائڈر کنفیوز ہوتا ہے، وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے کمرے سے ایک کمرے، وہ گول گھوم رہا ہوتا ہے ایسے، ایک پیج سے دوسرے پیج، دوسرے پیج سے اس طرح گھوم رہا ہوتا ہے. سو وہ کہتا ہے یار آپ نے نا 301 لگایا ہوتا ہے غلطی سے، یہ اسے ہم کہتے ہیں 301 چین. تو یار اس کے لیے نا آپ کو اپنی یہ جو بار بار ریڈائریکشن ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں اویلیبل نہیں ہوں، دوسرے پیج کے پاس جاؤ. آپ نے جو تھا لیٹ سے یہ پیج ہٹ کیا سلیش ڈی، اور اس نے کہا بھائی میں ڈیلیٹ ہو گیا ہوں، آپ جاؤ ایمانی سلیش سی پہ. اور سی صاحب نے کہا بھائی میں بھی ڈیلیٹ ہو گیا ہوں، آپ جو نا واپس جاؤ. تو بھائی یہ چین ہے. اوکے، سو آپ نے جو ہے اس کی چین کے لیے 10 کی کنڈیشن لکھنی کہ اگر 10 دفعہ ایسے ہو جاتا ہے نا، سو بھائی روک دو بس، دیٹس اٹ. باقی ڈیفالٹ رہنے دیں. نیکسٹ رینڈرنگ آ جاتی ہے. رینڈرنگ میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لوگ چھیڑتے ہی نہیں ہیں. 2 طرح کی سائٹس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے HTML بیسڈ اور ایک ہوتی ہے جاوا اسکرپٹ بیسڈ. جاوا اسکرپٹ بیسڈ سائٹ وہ ہوگی جب آپ اس کو کرال کریں گے نا. فار ایگزامپل میں دراز کی بات کرتا ہوں. دراز جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ بیس سائٹ ہے. سو جب میں اس کا سورس کوڈ دیکھوں گا، سو سورس کوڈ میں نا مجھے یہ ٹائٹل شائٹل نہیں نظر آئیں گے، اس طرح کی چیزیں HTML نظر نہیں آئے گی. صرف آپ کے لیے نظر نہیں آئے گا، مجھے کوڈ نظر آئے گا. سر یہ دیکھو سارا کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ سارا کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو سارا کوڈ لکھا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئے گی، یہ سارا کا سارا کوڈ اٹھا کے ڈالا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. اور اگین پھر کوڈ آ گیا، ٹھیک ہے. جب تک یہ کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا تب تک وہ چیزیں ڈسپلے نہیں ہوگی. ہاں لنکس لوکس لگائے ہیں، کچھ مینیو شینیو بنائے ہوئے اس نے، امیجز زیادہ لگائی ہوئی ہیں، ڈومینو شومینو یہ وہ، ٹھیک ہے. لیکن میجورٹی آف دا تھنگس ہیئر آر پارٹس یوزنگ جاوا اسکرپٹ. سو بھائی اگر آپ کا سامنا ایسی سائٹ سے ہوتا ہے تو آدھی سائٹیں آدھی چیزیں شاید آپ کا کرولر پکڑ لے ٹیکسٹ اونلی موڈ میں، لیکن جاوا اسکرپٹ نہیں پڑھ سکے گا. تو بھائی آپ کو جو ہے نا جاوا اسکرپٹ موڈ میں جانا ہے پھر، اور اس کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ آپ رہنے دیں. یہاں پہ اگین جاوا اسکرپٹ فار رپورٹنگ کہہ رہا ہے، آپ کو جاوا اسکرپٹ کے ایرر کی رپورٹنگ نہیں چاہیے. فلیٹن کر لیں، آئی فریم فلیٹن کر لیں. ٹائم آؤٹ 5 رکھ لیں کہ بھائی 5 سیکنڈ میں اگر ایجکس ریکویسٹ سے رسپانس نہیں آتا تو بھائی کل کرو اس کو، کیونکہ ورنہ یہ سلو ہوتا ہے تھوڑا سا. سو بھائی آپ نے دیکھنا کہ سائٹ کون سی ہے، آپ نے کنٹرول یو مارنا اور دیکھنا بھائی اس میں بہت زیادہ اس طرح کے کوڈز تو نہیں ہے. کوڈز ہوں گے، ہر سائٹ میں کوڈ ہوں گے، تھوڑے سے ہیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. کیا سائٹ کا ٹائٹل تو وہاں سے فیچ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں پہ جاتے ہیں، اب دیکھو نا یہاں پہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. یہاں پہ دیکھو یہ آ رہا ہے، اسٹارٹ میں کوڈ لگا دیا اس نے، وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں ڈھیر ساری. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے آپ اس کو ہٹ کر کے دیکھ لو. جب آپ ہٹ کرو گے نا ایک پیج تو آپ کو چل جائے گا پتا یہاں سے نا یو آر ایلز نہیں مل رہے، اس کو کرولنگ نہیں ہو پا رہی، بہت سے ایشوز ہیں. سو پھر آپ کو یہاں پہ جاوا اسکرپٹ موڈ آن کرنا ہے. سو میں کہتا ہوں یار ٹیکسٹ موڈ رکھو. چھوٹی سائٹس آپ کو چل جائے گا پتا، وہ کامرس ہو گئی، شاپیفائی ہو گئی، اس طرح کی جو سائٹس ہیں نا یہ زیادہ تر ٹیکسٹ بیس ہوتی ہیں، اس سے جاوا اسکرپٹ نہیں لگی ہوتی. HTML بیس لگا ہوتا ہے، ٹیکسٹ بیس کام کر جاتا ہے. ہاں انٹرپرائز لیول پہ جب کسٹم سائٹس ہیں، وکس آ گیا، کوئی ایسا CMS ہے جو جاوا اسکرپٹ کو یوز کر رہا ہے، بھائی وہاں پہ آپ کو پھر جاوا اسکرپٹ آن کرنا پڑتا ہے. میرے پاس اوڈو آیا تھا، اوڈو میں اگین مجھے جاوا اسکرپٹ آن کرنا پڑا تھا. کچھ سائٹس ہیں اس پہ کچھ پلگنز ہوئے ہوتے ہیں جو کہ جاوا اسکرپٹ بیس کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کامرس کے اندر بھی. سو پھر آپ کو جاوا اسکرپٹ یوز کرنا پڑتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سو ٹیکسٹ اونلی رکھیں اور نیکسٹ موو کریں ایڈوانس پہ. بہت مزیدار سیکشن ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عزت دینے کا بہت شوق ہوتا ہے.
اور وہ رسپیکٹ پہ نا آن کر لیتے ہیں. رسپیکٹ بائی ڈیفالٹ بھی آن ہوتا ہے سم ٹائم. سو آپ نے نا ان تینوں کو رسپیکٹ نہیں دینی, نو انڈیکس کو, کنونیکل کو, نیکسٹ ریلیٹو کو. اگر آپ اس کو رسپیکٹ دیں گے نا تو بھائی یہ کنونیکل ٹیگ کرال ہی نہیں کرے گا, نو انڈیکس پیج بھی کرال نہیں کرے گا. بھائی مجھے دیکھنا ہے نو انڈیکس پیج میں کیا ہے ایسا, بھائی کیوں نو انڈیکس رکھا ہے اس کو, مجھے دیکھنا ہے نیکسٹ اور پریویس, مجھے ساری کی ساری پی ڈی بی یعنی پروڈکٹ ڈیٹیل پیجز میں دیکھنے ہیں کہ بھائی میرے پاس پروڈکٹس میں مسئلے تو نہیں ہے, میں پروڈکٹ پیج ڈسکور نہیں کروں گا بھلا. اگر میں اس کے ڈفرنٹ پیجز نہیں دیکھوں گا تو میں اس کے پروڈکٹ پیجز ساری سائٹ کے ایکسپلور ہی نہیں کر سکتا. تو بھائی مجھے دیکھنا ہے. سو آپ نے کرنا ہے یہ آپ کا جو ہے نا سیشن اسٹوریج ہوتا ہے, اس کو پرسسٹنٹ کر لیں آپ. کوکی جو ہے وہ پرسسٹنٹ کر لیں, سیشن میں نہ رکھیں, یعنی کہ اگر میں اس کو بند کر بھی دوں تو اس کا ڈیٹا کوکی کا پڑا رہے میرے پاس. اس کے بعد آپ کیا کریں, ان کو آپ کہیں بھائی میں نے آپ لوگوں کو رسپیکٹ نہیں دینی, ٹھیک ہے, ان کو بند کر لیں. اینڈ دین اگین آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ یہاں پہ فریگمنٹ آئیڈینٹیفائر کو بھی آف رکھیں گے. فریگمنٹ آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہو, اس پہ ماؤس اوور کرو گے آپ کو ڈیٹیل بھی بتائے گا, وہ ہیش لگا ہوا ہے. اب ہوتا کیا ہے, ٹیبل آف کانٹیکٹس میں اکثر اوقات ایسا یورل بن جاتا ہے. اب ایک یو آر ایل کو نا وہ ریپرزینٹ کرے گا یہاں پہ 10 یو آر ایل کے برابر. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ٹیبل آف کانٹیکسٹ لگا ہوا تھا اور وہاں پہ فریگمنٹ آئیڈینٹیفائر لگے تھے, #1 #2 #3 ہیڈنگ 1 کو پیج پہ دے رہا ہے. یہ سیم پیج پہ جاتا ہے, یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو, مزیدار چیز دکھاتا ہوں. اگر آپ اس سائٹ کو, کسی بھی سائٹ کو, اس کو چھوڑیں, کسی بھی سائٹ کو اگر آپ دیکھیں, اس کو دیکھ لیں آپ, اور اس پہ اگر میں ہیش لگاؤں گا نا تو یہ سیم پیج ہی دکھائے گا ہمیشہ مجھے. تو فریگمنٹ آئیڈینٹیفائر کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انلیس اینڈ انٹل آپ کارپوریٹ کلائنٹ کے ساتھ کام کریں اور فریگمنٹ آئیڈینٹیفائر اس کا یونیک پیج بنا رہا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. سو اس کو آپ نے آف ہی رکھنا ہے ہمیشہ. پھر اگین آپ جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے رکھیں گے. رسپیکٹ میٹا, اچھا یہاں پہ نا ریفریش ٹیگ ہوتا ہے. یہ ٹیگ کیا کرتا ہے, یہ ٹیگ کہتا ہے کہ 5 سیکنڈ کے بعد اس پیج کو ریفریش کر لو. سو وہ ریفریش کر کے نا 2 پیج کاؤنٹ کرے گا. تو آپ نے اس کو بھی آف رکھنا ہے, بھائی مجھے ایک دفعہ ایک پیج دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اب سم ٹائم امیجز آپ نے لگائی ہوتی ہیں سی ایس ایس کے اندر. گوگل صاحب بڑے تیز ہیں, وہ سی ایس ایس سے امیج پکڑ لیتے ہیں, بیک گراؤنڈ امیج, یہ وہ چیزیں. سو کہہ رہا ہے کہ سورس سیٹ سے اگر امیجز پکڑنی, اس کے ایٹریبیوٹس پکڑنے, تو میں کہتا ہوں بھائی پکڑ لو, مجھے ان پہ بھی اپنا انالیسس پرفارم کرنا ہے. اوکے, اگر میں امیج بند کر رہا ہوں پھر میں اس طرح سے بھی بند کروں گا. سم ٹائم ہوتا ہے وہاں سے ہوتی ہے اسٹل لوگوں کو امیجز نظر آ رہی ہوتی ہے, لوگ سر کھجا رہے ہوتے ہیں, یار یہ امیجز کہاں سے آ گئی, میں نے تو بند کی تھی. تو بھائی جان اس کو بھی آپ نے یہاں سے بند کرنا ہے. اوکے, اس کے بعد HTML ویلیڈیشن ہے یار, آپ یہ پرفارم کر لیں. سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جب بھی آپ کرالنگ کرتے ہیں, سو آپ نے اس کو کر دینا ہے ویٹ ٹائم 60 سیکنڈ, کہ بھائی 60 سیکنڈ تک ویٹ کرو اس پیج کا رسپانس آنے میں. سم ٹائم اس پہ لوڈ پڑتا ہے, سائڈ جو ہوتی ہے وہ 20 سیکنڈ سے اوپر جاتی ہے, آپ کہتے ہیں بھائی یہ پیج جو ہے نا ان رسپانسو ہے, اس کا کوئی رسپانس کوڈ نہیں آیا. تو بھائی اس کو آپ نے 60 سیکنڈ کرنا ہے. اور اگر غلطی سے سرور چوک ہوا ہے اور وہ آپ کو 5xx دیتا ہے, تو یار اس پیج کو دوبارہ ٹرائی کر لو. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر ایسا پیج اس پہ 500 کا رسپانس آتا ہے کہ بھائی سرور بزی ہے, اس کو ریٹرائی کر لو, لیٹ سے 6 ٹائم ریٹرائی کر لو. اوکے, پریفرنس ہے, پریفرنس کو ایز اٹ از جانے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ چیزیں ٹھیک ہیں, اس میں کافی چیزیں کہ یار آپ کی 404 آتے ہیں تو اس کی فریز کیا ہیں, تو فریزز وہ پکڑ رہا ہے, یہ بائی ڈیفالٹ سے کافی فریزز پکڑی ہیں, پروڈکٹ یو آر لوکنگ فار ڈز ناٹ ایگزسٹ ایکسیٹرا. اب بات آتی ہے کنٹینٹ کی. کنٹینٹ پہ آپ کلک کریں گے, سو آپ نے کنٹینٹ کا انالیسس پرفارم کرنا ہے. تو آپ بولیں گے بھائی جان میں آل ٹیکسٹ کو بھی چیک کروں گا. اور اب مسئلہ کیا آتا ہے, مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کنٹینٹ کو اینالائز کرتے ہیں نا کہ بھائی ڈپلیکیشن فائنڈ کروں, سو آپ کو ہر پیج پہ 60% ڈپلیکیشن لازمی ملتی ہے, کیونکہ ہر پیج پہ فوٹر ہیڈر سیم ہوتا ہے. ہیڈر سیم ہے, یہ سارا کا سارا مینیو سیم ہے, فوٹر سارا کا سارا سیم ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کو 60% 40% لازمی ڈپلیکیشن ملتی ہے. سو میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو انسپیکٹ کرتا ہوں, اور انسپیکٹ کرتے ہوئے میں کہتا ہوں بھائی جان یہ پکڑوں گا میں ہیڈر, یہ ہیڈر پکڑا میں نے, اس طرح کلک کیا, اور اس ہیڈر کی کوئی آئی ڈی ہوگی, مطلب یہ نا سلیکٹ, دیکھو وہ سلیکٹ ہو رہا ہے, اس پہ نا آپ نے کلک کرنا ہے, اس پہ کلک کرنا ہے, یہ انٹریکٹیو موڈ میں اس کو آن کر دیتا ہے. اب دیکھو میں یہاں پہ جاؤں ٹاپ بار, یہاں پہ ٹاپ بار کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ٹاپ بار میں کیا لگا ہوا ہے, ٹاپ بار کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے. ٹاپ بار میں نا اس سے اوپر کوئی چیز ہوگی اور ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, تو میں کیا کہوں گا, میں کہوں گا ہیڈ ریپر کوئی چیز ہے, ہیڈر آئی ڈی مل گئی مجھے ہیڈر کی. اب ہر سائٹ پہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, میں کہوں گا یہ ایسی چیز, آئی ڈی کا سب کو پتا ہے, کلاس کا سب کو پتا ہے بھائی جان کہ کلاس کیا ہوتی ہے, آئی ڈی کیا ہوتی ہے, رائٹ. میں دیکھ لوں چیٹ کے اندر کہ بھائی سب کو پتا ہے نا اس کے بارے میں. ہم جو پیج سے جا رہے ہیں, آئی تھنک ایوری ون از آن دا مارک, ہر کسی کو پتا ہم کیا چیزوں کی ڈسکشن کر رہے ہیں, رائٹ. چیٹ میں بتا دو مجھے.
نہیں پتا نہیں پتا، نو 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 نو. اس لیے کہا تھا سیشن ایڈوانس ہوگا، لیکن آنے والی چیزیں کافی آسان ہوگی یار. دیکھو ہر ایک HTML ٹیگ کی نا دو ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں. یہ HTML لینگویج ہے، ایک آئی ڈی ہوگا ایک کلاس ہوگا. یہ اس کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آئی ڈی پکڑ لو یا کوئی کلاس پکڑ لو، میں کلاس بھی پکڑ سکتا ہوں، میں آئی ڈی بھی پکڑ سکتا ہوں. یہ وہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس ٹیگ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کر رہی ہیں. اب ہیڈر کو دیکھو اس نے ہائی لائٹ کیا، مجھے پتا ہے اس سیکشن کے اندر مینیو ہے، کیونکہ اس پہ میں جاتا ہوں نا. سو یہ دیکھو سارا کا سارا مینیو آ جائے گا یہاں پہ. سو میں کہتا ہوں بھائی مینیو میں نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، میں مینیو کی بیس پہ ٹیکسٹ کی کمپیریزن نہیں کروانا چاہتا، میں فوٹر کو بھی اس طرح ایکسکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں نے چیک کیا یہاں پہ باری باری ماؤس اوور کر کے کہ کون سا سیکشن بلیو ہو رہا ہے، نیلا ہو رہا ہے یہ سارا سیکشن. دیکھو ریپر کو نہیں پکڑوں گا، ریپر کیا کرے گا پورا کا پورا پیج پکڑ لے گا. تو میں پکڑوں گا ہیڈر کو. اب مجھے پتا ہیڈر پکڑنا ہے، اس کو میں نے بند کیا، اس کے باقی سارے چائلڈ ہے نا. نیکسٹ سیکشن دیکھو یہ آ رہا ہے، ایک یہ پکڑوں گا ایک یہ پکڑوں گا. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے پکڑوں گا؟ میں اس کی آئی ڈی پکڑوں گا، یہ آئی ڈی بتائے گا ہیڈر کو ہے. یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ دیکھو ایکسکلوڈ آئی ڈی، یہاں پہ ہیڈر کی آئی ڈی ڈال لوں گا. ہیڈر ڈلی ہوئی تھی پہلے میرے پاس، سو یہ آ گئی. اسی طریقے سے نیچے والے ایلیمنٹ کی آئی ڈی کیا ہے میرے پاس، اس کو میں پھر اگین بند کروں گا. یہ دیکھو سلائڈر، یہ نیچے سلائڈر بھی پوری سائڈ پہ سیم لگا ہوا ہے. تو بھائی جان میں نے ایک کلاس پکڑی ہے یہاں پہ، یہ کلاس پکڑی ہے، آئی ڈی ایکسکلوڈ کی یہاں پہ ڈالنی ہے، کلاس کی آئی ڈی یہاں پہ ڈالنی ہے. یہاں پہ گیا، یہ لو سلائڈر ریپر ریلیٹو. اگر کہیں پہ بھی یہ کلاس آئے تو اس کو ایکسکلوڈ کر دو. ٹھیک ہے، اس کے بعد جاؤں گا میں فوٹر پہ. میں نیچے اسکرول کروں گا اور میں جاؤں گا فوٹر پہ. یہ فوٹر آ گیا میرا، یہ تین چیزیں ہیں، یہ ادھر کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، ادھر کوئی لنک لگا ہوا ہے. سو میں اس کو پھر پکڑوں گا انٹریکٹیو وے میں. یہاں پہ جاؤں گا اور یہ دیکھو یہ نا میں موو کروں گا تو یہ سلیکشن ہو رہی ہے، یہ جو کلر ہائی لائٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ سیکشن ہائی لائٹ کیا اس نے. سو میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس کو پکڑنا ہے. یہ دیکھو یہ فوٹر ویجٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ. سو میں کہوں گا یہ فوٹر ویجٹ میں ہر چیز آئی تھی، لیکن اسٹل یہ نیچے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہے، میں نے اس کو بھی پکڑنا ہے. سو میں کہتا ہوں اسے اوپر چلا جاؤں. اس کا اس چائلڈ کا پیرنٹ کیا ہے، یہ دیکھو یہ انڈینٹیشن ہے یہاں پہ، ہلکا سا نا گیپ بھی آ رہا ہے، یہ مجھے بتا رہا ہے. سو میں اس کو پکڑوں گا، اس کی آئی ڈی کیا فوٹر، اس کو پکڑوں گا اور بولوں گا فوٹر کو بھی آپ ایکسکلوڈ کر دو. یہ لو بھائی جان فوٹر پہلے ایکسکلوڈ ہوا ہے. تو آئی ڈی پکڑنی ہے کلاس پکڑنی ہے، دونوں میں سے ایک چیز پکڑنی ہے. کوشش کریں آئی ڈی مل جائے سب سے بیسٹ ہے. اور سم ٹائم ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ پیج چینج کرتے ہیں نا تو یہاں پہ نا نمبر لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، خاص طور پہ ایلیمنٹل بیس سائٹس میں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے. یہاں پہ فوٹر ڈیش 1 2 3 لکھا ہوتا ہے اور آپ سیکنڈ پیج کھولتے ہیں تو وہ ہر پیج کا نا آئی ڈی ساتھ اپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈیش 1 2 3. تو بھائی جان دیکھو ہر پیج کی آئی ڈی پھر آپ کو پکڑنی پڑے گی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو ہم ایسی چیز پکڑتے ہیں کلاس میں یا آئی ڈی میں جو ہر پیج پہ یونیک ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے دو پیج کھول لیتا ہوں. میں ایک ہوم پیج کھول لیتا ہوں اور ایک کوئی بھی رینڈم کیٹیگری پیج کھول لیتا ہوں. ای کامرس اسٹور ہے نا، ایک کیٹیگری پیج کھول لوں گا میں اور دیکھوں گا کیا میرے اس کیٹیگری پیج پہ بھی ہیڈر اور فوٹر کی سیم کلاس اور سیم آئی ڈیز لگی ہیں. اگر سیم لگی ہیں آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک. میں نے جو ابھی ہیڈر اور فوٹر کی آئی ڈی پکڑی تھی وہ صحیح تھی، میں اس کو دیکھ بھی لیتا ہوں، ویریفائی کر لیتا ہوں. میں جاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ دیکھو اوپر جاؤں گا، آئی ڈی ہیڈر سیم آئی ڈی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈی 1 2 3 تو نہیں لگا ہوا نا، گڈ ہو گیا. باٹم پہ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اوکے باٹم آ جا بھائی آ جا، یہ آ گیا. یہاں پہ جاؤں گا اس کو پکڑوں گا، ٹھیک ہے. اگین فوٹر کے لیے آئی ڈی فوٹر لگ رہی ہے، ایبسولوٹلی بیسٹ ہو گیا. میں کیا کروں گا، میں یہاں پہ جا کے اس کو کہوں گا بھائی جو میں نے سیٹنگ کی ہے وہ اوکے ہے، آئی ایم ایکسکلوڈنگ دس. اسی طریقے سے کچھ جگہ پہ نیویگیشن لگا ہوتا ہے ٹیگ، ٹھیک ہے، یہ ٹیگ کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے. اب سم ٹائم نا یہ فوٹر کا ٹیگ ہے، میں فوٹر کا ٹیگ بھی دے سکتا ہوں اس کو. میں کہتا ہوں بھائی یہ فوٹر کا ٹیگ دے دو. تین چیزیں ہیں نا، یہ ٹیگ ہے، کلاس اور آئی ڈی. فوٹر کا ٹیگ دے دو. اسی طرح ہیڈر کا بھی ٹیگ ہوگا. میں ہیڈر دکھاتا ہوں آپ کو، ہیڈر کا ٹیگ کیسے ہوتا ہے. یہاں پہ جاؤ، یہ دیکھو یہ ہیڈر کا ٹیگ ہے، ٹیگ کا نام بھی ہیڈر ہے نا، تو آپ یہاں پہ ہیڈر بھی ڈال سکتے ہو، HEADER. مجھے پتا ہے سب چیزیں آپ کے سر کے اوپر سے جائیں گی بٹ دیز آر کمپلیکیٹڈ تھنگس. اور یہ فائن ٹوننگ اگر آپ سیکھ لیں گے سو آپ کو بہت ہیلپ کریں گے. ہم نے کہا بھائی کنٹینٹ کی ڈپلیکیشن میں ان ایریاز کو باہر پھینک دو. ان کے علاوہ اگر کوئی ایریاز آتے ہیں، سم ٹائم ہوتا ہے فوٹر کے اوپر بھی کچھ ایریاز ہوتے ہیں، آپ ان کو بھی باہر پھینک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی باہر پھینک سکتے ہیں. اب سم ٹائم ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار پروڈکٹ کے نیمز ہے نا کیٹیگری میں، وہ بھی اوور لیپ ہو رہے ہیں. سو میں کہتا ہوں بھائی اس کو بھی آئی ڈی پکڑ لو. اگر آپ کو آئی ڈی ملتی ہے پروڈکٹ کے سیکشن کی، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یار فلٹر بھی ہر پیج پہ سیم آ رہے ہیں، فلٹر بھی تو پکڑنے ہیں نا.
تو بھائی جان آپ پکڑو کلاس، ہر چیز جو کیٹیگری فلٹرنگ کے اندر ہے اس کو بھی میں بولوں گا ایکسکلوڈ کر دو. فلٹر بھی ہر کیٹیگری پہ سیم فلٹر ہے نا، اور ہر پیج پہ یہ سیم آئے گا، یہ سیم آئے گا. سو آپ اس کو جتنا بہتر بنا سکتے ہو، جو ایکسکلوژن کر سکتے ہو ایکسکلوژن کریں. میں کیا کرتا ہوں، میں زیادہ تر انکلوژن پہ دھیان دیتا ہوں. مجھے پتا ہے ہر کیٹیگری پیج پہ جو کنٹینٹ ہے وہ باٹم پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کنٹینٹ کی ٹائپ ہے ٹرم ڈسکرپشن. یہ دیکھو مجھے پتا کہ یار کیٹیگری پیج کا اگر میں نے کنٹینٹ دیکھنا ہو تو میں انکلوڈ کر سکتا ہوں. سو میں کہتا ہوں موڈ میں نے کیا کرنا ہے انکلوڈ کا، اور انکلوڈ میں نا میں خالی کہتا ہوں کہ یہ جہاں جہاں کلاس ہے اس کو انکلوڈ کر لو. ٹھیک ہے، آپ ایکسکلوژن سے چلیں انکلوژن سے چلیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں نے دونوں میتھڈ بتا دی ہیں آپ کو. اور میں موسٹلی وو کامرس کے اوپر اگر کیٹیگری پیج کو دیکھ رہا ہوں تو میں ان کو انکلوڈ کروا لیتا ہوں اور باقی چیزوں کو ایکسکلوڈ کرواتا ہوں. مجھے کیا لگا یار پروڈکٹ کے نیم سیم ہے یا ان پہ دیکھو نا ہر جگہ ایمانی 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 تو آ رہا ہوگا کیونکہ برانڈ ہے نا. پھر ایوننگ ویئر ایوننگ ویئر ایوننگ ویئر بھی ڈالر ڈالر پاؤنڈ پاؤنڈ سائن بھی آ رہا ہوگا. تو بھائی جان میں یہ 23 یہ بھی آ رہا ہوگا تو میں ان کی سملیرٹی کیوں دیکھوں؟ میں ان کی سملیرٹی تھوڑی دیکھوں گا. میرا کام ہے اس کنٹینٹ کی سملیرٹی دیکھنا نا، کہ یہ جو کنٹینٹ ہے یہ کتنا سملر ہے باقی کیٹیگری پیج کے کنٹینٹ سے. اسی طریقے سے پروڈکٹ پیجز کے اوپر کنٹینٹ کتنا سملر ہے. تو بھائی جان میں پروڈکٹ پیج کھول لوں گا اور دیکھوں گا بھائی کنٹینٹ کی کلاس کون سی ہے، اور میں اس کی بیس پہ اس کا انالیسس کر لوں گا. ہوم پیج، کیٹیگری پیج، پروڈکٹ پیج، بلاگ پیج، یہ 4 سے 5 پیجز ہیں جو مجھے پتا ہے اس کے آ رہے ہیں. یہاں سے فوٹر سے دیکھ لوں گا، میں بلاگ مجھے مل جائیں گے ان کو دیکھ لوں گا. اب دیکھو لوئلٹی پروگرام جو ہے اس کا کنٹینٹ کبھی پروڈکٹ پیج سے اوور لیپ کہیں ہو ہی نہیں سکتا یار. اباؤٹ اس بھی کنٹینٹ کبھی بھی اوور لیپ نہیں ہو سکتا، ان کو میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. میں دیکھتا ہوں پروڈکٹ پیجز کا کنٹینٹ، یہ والا جو کنٹینٹ ہے اس کو پکڑ لیتا ہوں، اس کی کلاس پکڑ لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے ان کو میں آپس میں کمپیئر کرواتا ہوں جو کمپیئر ہونے والی چیزیں ہیں نا. اب دیکھو پروڈکٹ ڈسکرپشن کا ورڈ ہے یہ تو ہر پیج پہ آئے گا، ایڈ ٹو کارٹ بھی ہر پیج پہ آئے گا، بائی ناؤ بھی ہر پیج پہ آئے گا. میں پاگل ہوں گا، میں اپنا ڈیٹا خراب کرواؤں گا. سو دیکھو میں کام کرتا ہوں اس طرح سے کہ سب سے بہترین قسم کی میں اوور لیپنگ فائنڈ کرتا ہوں اور وہ میں پکڑتا ہوں کنٹینٹ وائز کہ ان کنٹینٹ کو پکڑ لو. اب انہوں نے کیا ہوا ہے ہر سائٹ پہ ریٹرن اینڈ ایکسچینج کا ٹیب بنایا ہوا ہے اور وہ ہر پیج پہ سیم ہے. ایشو کیا ہوگا وہ بولے گا ہر پروڈکٹ میں 90% سملیرٹی ہے، کیونکہ ہر پروڈکٹ میں یہ چیز سیم آئے گی، ہر پروڈکٹ میں ویٹ بھی یہ چینج ہوگا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ریلیٹڈ یہ ٹیکس بھی سیم ہوگا. ٹھیک ہے، نام تھوڑا سا چینج ہوگا تو اس نے 50% دکھانا ہے. اگر اس کو بھی اکاؤنٹ کر لیتا ہے ہیڈر کو فوٹر کو تو بائی ڈیفالٹ وہ آپ کو کہے گا بھائی آپ کا ہر پیج 90% سملر. آپ بولیں گے یہ بکواس کر رہا ہے یار، فارغ کراؤ اس کو. سو اس لیے آپ نے اس پہ بہت فوکس کرنا ہے. پھر آتا ہے ڈپلیکیٹس. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ نیئر ڈپلیکیٹ کا تھریش ہولڈ کیا ہے، تو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر 80% سملر ہے تو میرے خیال سے یہ دونوں کنٹینٹ ایک جیسے ہیں. سو آپ اس کو آن کر لیں. اور یہاں پہ چیک ہوتا ہے اونلی چیک انڈیکسیبل پیج فور ڈپلیکیشن. میں اس کو آف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی میرے جو پیجز نو انڈیکس ہیں ہو سکتا ہے آفٹر آڈیٹنگ میں ان کو انڈیکس بنا دوں، تو ڈپلیکیٹ تو مجھے پتا ہونے چاہیے نا کہ ڈپلیکیٹ نہ آ جائے اس میں. ہو سکتا ہے نو انڈیکس 2 پیج بنے ہوں پرائیویسی پالیسی کے، دونوں پہ سیم کنٹینٹ ڈلاؤ، ایک انڈیکس ایک نو انڈیکس ہے. مجھے ڈپلیکیشن کیسے چلے گی پتا؟ تو بھائی اس کو آپ نے آف رکھنا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ آن ہوتا ہے. اسپیلنگ چیک، گرامر چیک، ان کو آپ نے دونوں کو آن کرنا ہے. گرامیٹیکل ڈکشنری کو آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے. ڈکشنری آپ جو ہے یہ لگا سکتے ہیں انگلش، اور اس کو آپ آٹو پہ رکھیں. ٹھیک ہے، سو وہی کہہ رہا ہے کہ آپ کا اگر بعض اوقات لوگوں نے مینول کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں آٹو پہ رکھو، وہ آٹومیٹکلی ڈکشنری یہاں سے پکڑ لے گا اگر آپ کے لینگویج ٹیگ میں کوئی اولڈ لینگویج لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کے گرامیٹیکل رولز ہیں، ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی رکھیں بس. اس میں آپ نے آٹو رکھنا ہے ہمیشہ. report.txt وی ڈونٹ نیڈ ٹو ریسپیکٹ report.txt. میں ہمیشہ سلیکٹ کرتا ہوں اگنور report.txt، لیکن بٹ رپورٹ اسٹیٹس کہ بھائی بتا دو رپورٹ میں بلاکنگ ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس پیج کو پڑھ تو لو. اس پیج کو پڑھ لینا بھائی جان، اس پیج کو آپ کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ اس پیج کو پڑھ لیں. سو میں کہتا ہوں اس پیج کو پڑھ لو آپ. پھر آتا ہے یو آر ایل ری رائٹنگ. اب آپ کے پاس نا پیرامیٹرز ہوتے ہیں. پیرامیٹرز میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائے ہیں، کیوری اسٹرنگ بھی کہتے ہیں، پیرامیٹرز بھی کہتے ہیں. وہ کس طرح سے بنتے ہیں وہ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں. آپ کیجول ویئر کے اوپر جاؤ، جانے کے بعد آپ کوئی بھی فلٹر اپلائی کرو. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے پرائز کا فلٹر لگانا ہے. ٹھیک ہے، پرائز کا میں نے یہ فلٹر لگایا ایسے کر کے. دیکھو یو آر ایل دیکھو، میرا یو آر ایل یہ ہے، میں نے پرائز کا فلٹر لگایا یہ، اور میں نے فلٹر کا بٹن کلک کر لیا. آفٹر کلکنگ دا فلٹر بٹن میرا یہ والا جو یو آر ایل ہے نا یہ چینج ہو جائے گا. یہاں پہ کوئی کیوری اسٹرنگ ایڈ اپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور I think I have pressed it. Let's wait for a bit. مرضی ہے اس کی، لوڈ ہی نہیں ہو رہا وہ.
چلو ہم دوسرا پیج کھول لیتے ہیں، ہم مینس ویئر کھول لیتے ہیں اور ایک اچھے والا فلٹر اپلائی کر لیتے ہیں، تب تک وہ بھی لوڈ ہو جائے گا۔ کھل گیا، یہ کھل گیا، وہ نہیں کھلا، چلو کوئی نہیں، اس پہ جاتے ہیں اور سارٹ بائی پاپولیرٹی کر لیتے ہیں۔ اگین میں نے پاپولیرٹی پک کیا ہے تو میرا کیوری اسٹرنگ ابھی چینج ہو جائے گا، وہ چینج ہو گیا، وہ دیکھو، یہ دیکھو منیمم پرائس یہ ہے، میکسیمم پرائس یہ ہے، کیوری اسٹرنگ چینج ہو گئی، اس کی بھی کیوری اسٹرنگ چینج ہو جائے گی۔ تو یار یوزلی جو ای کامرس سائٹ ہے نا، اگر اگر اس کیوری اسٹرنگ کی بیس پہ چیزیں آ رہی ہیں، میں اس کو مینولی ٹریک نہیں کر سکتا، تو میں سارے کیوری اسٹرنگ بند کرتا ہوں، یہاں پہ ریموو پیرامیٹرز، ریموو آل، میں کہتا ہوں جتنے پیرامیٹر ہیں سب کو غائب کر دو بھائی، مجھے پیرامیٹرز نہیں دیکھنے، ان کے بغیر مجھے سائٹ دکھاؤ۔ اب مسئلہ آتا ہے کسٹم سائٹس میں، کسٹم سائٹس میں نا ان کے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے، ان کے پاس ہوگا کیٹیگری، اور مجھے ایسی سائٹ ملی ہے اس کا نا، اس جو بھی ڈیٹا ہے نا وہ کیوری اسٹرنگ بیس چینج کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں برانڈ از اکول ٹو ماریا بی۔ اب وہ جب یہ ہوتا ہے نا، پھر یہ کیٹیگری چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی بیس پہ سارے کے سارے یونیک پیجز، آپ کے ٹائٹل بھی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ٹائٹل پہ بھی یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے۔ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے جب بھی کیوری اسٹرنگ آپ چینج کرو، کیوری اسٹرنگ یعنی لگتا ہے کیا میرا ٹائٹل چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ٹائٹل دیکھو، آپ نے کیوری اسٹرنگ لگائی لیکن ٹائٹل وہی ہے، تو اس کا مطلب پیج وہی ہے نا بھائی، خالی کیوری اسٹرنگ چینج کی ہے آپ نے، تو یونیک پیج تھوڑی بنا وہ، اس کی ہر چیز وہی ہے، بریڈ کرم وہی ہے، ٹائٹل وہی ہے، نیچے ڈسکرپشن دیکھو گے ڈسکرپشن بھی وہی ہوگی، سو یار وہ سیم پیج ہی ہے۔ سو تب آپ اس کو بند کر دیں، اگر یہاں پہ یونیک پیجز آ جائیں، ٹھیک ہے، لائک جیسے میں نے بتایا، اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، آپ ڈفرنٹ کیٹیگری پیج کھول لیں گے تو بولو گے یار یو آر ایل سیم ہے، بس آخر سے یہ چینج ہو جاتا ہے، تو بھائی تب آپ اس کو یوز نہیں کرو گے، لیکن آپ کو ایسا پالا نہیں پڑے گا، بہت کم پڑے گا۔ سی ڈی این موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، شاپیفائی میں خاص طور پہ سی ڈی این لگا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سی ڈی این کا پاتھ دینا ہوتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ ہر امیج کو، سی ڈی این تو سب کو پتا ہوگا، کنٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ شارٹ کٹس ہوتے ہیں آپ کی امیجز کے، مطلب آپ کی امیج آپ کے سرور پہ ہوسٹ نہیں ہوتی، کسی اور سرور پہ ہوسٹ ہوتی ہے۔ ابھی کوئی بھی امیج ہے نا، میں امیج کا کرتا ہوں کاپی امیج ایڈریس اور یہاں پہ پلیس کرتا ہوں، دیکھو دیکھو یہ میرے ہی ڈومین کے اوپر پڑی ہوئی ہے امیج، ٹھیک ہے، اور پھر آگے یہ ڈاٹا شاٹا پڑا ہوا نا، یہ ڈومین میری ہی ہے۔ لیکن اب اگر میں دراز کو پکڑتا ہوں اور اس پہ کہتا ہوں میں اس کو کھولو، کھولنے کے بعد آئی تھنک دے مائٹ بی یوزنگ، اچھا اب میں اس کو پکڑوں گا اور کاپی امیج ایڈریس، یہ دیکھو سی ڈی این لگا ہوا ہے، لیز سی ڈی این، یہ لزادہ ہے، اس کی ایک برانچ ہے، میرا دوست ملیشیا میں ہوتا ہے تو ہی ٹولڈ می، یہ دیکھو اس کی امیج یہاں پہ ہوسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ امیج ہوسٹ ہے، اور یہ سی ڈی این ہے آپ کا۔ تو اس کے لیے پھر آپ کو کرنا تھا، آپ کو تو پتا ہے نا یار کہ یہ انٹرنل ہی امیج ہے، سو آپ کو پھر نا یہاں پہ سی ڈی این کا پاتھ دے دینا ہے کہ بھائی یہ سی ڈی این ہے۔ تو اگر کوئی بھی امیج سی ڈی این سے آ رہی ہے نا، تو وہ انٹرنل امیج ہی کہلائے گی، ایکسٹرنل نہیں کہلائے گی، ورنہ یہ تو آئے گا بھائی آپ نا ایکسٹرنل لنکس دے رہے ہو، کس کو دے رہے ہو، اس کو دے رہے ہو، اور آپ کو او تیری خیر، اوئے ہوئے 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 ہوئے، لیس سی ڈی این کو ہم نے کتنے بیک لنک دے دیے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں اس کو ہم نے بیک لنک دے دیے، آپ کی سائٹ تو کریش ہوگی، وہ بولے گا تو پاگل انسان، یہ سی ڈی این لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی ڈی این لگا لینا بھائی، یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے دماغ کو تیز رکھنا ہے، سی ڈی این کو نہیں بھولنا، کافی لوگ سی ڈی این کو بھول جاتے ہیں کلائنٹ سائٹس میں، موسٹ سائٹس میں سی ڈی این لگا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو اتنے نمبر آف ایکسٹرنل لنکس آ گئے ہمارے پاس، اوئے ہوئے ہوئے بہت بڑا پھٹا پڑ گیا۔ سو یو نیڈ ٹو بی ویجیلنٹ آف سی ڈی اینس۔ دین یو ہیو انکلوڈ پیج، دین یو ہیو ایکسکلوڈ پیج۔ میں زیادہ تر نا اس کو یوز نہیں کرتا کیونکہ میں تھوڑا سا نا کنٹرول چاہتا ہوں، تو میں اس کو نا آپ کیوری پیرامیٹرس کو ایکسکلوڈ سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ ریجکس یوز ہوتے ہیں۔ اب مزیدار کام آنے لگا، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے نا ورڈ پریس کے اندر نا تھم نیل کا کانسیپٹ ہے۔ تھم نیل کا کانسیپٹ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی امیج اپلوڈ کرو، فار ایگزامپل یہ والی امیج آپ اپلوڈ کرو گے، یہ اس طرح سے ہوگی، تو اس کے نا میں ملٹیپل ویریئنٹس بنا لوں گا، میں بناؤں گا ڈیش لگاؤں گا 200x200، اسی طریقے سے میں اس کا ایک اس سے بڑا ویریئنٹ بناؤں گا 400x400، یہ میں دکھاؤں گا موبائل میں، یہ میں دکھاؤں گا ٹیب میں، اور اسی طریقے سے ایک بنے گا 800x800، یہ میں دکھاؤں گا
لیپ ٹاپ میں، اور آپ کی جو اوریجنل امیج تھی وہ ازیوم کریں اگر تھی 2K کے اندر، تو کہتا ہے یہ جو اوریجنل امیج ہے نا، یہ میں کہتا کہاں دکھاؤں گا، یہ میں دکھاؤں گا ماشاء اللہ سے لیٹس سے مانیٹرز پہ، پروجیکٹرز پہ، یہ اس کے بغیر ہے. سو کہتا ہے بھائی جو بھی ڈیوائس مجھے ہٹ کر رہی ہے نا، اس حساب سے دیکھو اس کا سائز کم ہوگا نا، اس کا سائز ہوگا 10 KB، اس کا سائز ہو جائے گا 20 KB، اس کا سائز ہو جائے گا 40 KB. ٹھیک ہے، اور اس کا سائز ہو سکتا ہو 1 MB. 2K امیج تھی نا. ٹھیک ہے، سو اوور آل آپ نے کیا ہے، آپ نے آپ کے ورڈ پریس کے اندر فیچر ہے تھمبنیل کا، وہ کوئی بھی امیج اپلوڈ کرتے ہیں اس کے ملٹیپل تھمبنیلز بناتا ہے، اور جو ڈیوائس ہوتی ہے اس حساب سے وہ امیج دیتا ہے. اب ہوگا یہ کہ آپ کی نا اگر امیجز آپ کرافٹ کر رہے ہو تو آپ کے پاس نا چار امیج آ جائے، ایک امیج بھی نہیں آئے گی. تو جو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ کا ای کامرس اسٹور ہے جس میں آپ کے پاس 50,000 امیج ہے، وہ 2.5 لاکھ نہیں ہوں گی، وہ پتہ کتنی امیج بن جائیں گی؟ وہ 10 لاکھ بن جائے گی. ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل اسٹیپ ہے، کسی کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، مجھے پتا ہے آپ لوگ جو ہیں شاید اتنے ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہ بن رہے ہوں. میں دیکھتا ہوں بھائی کتنے لوگ چھوڑ گئے ہیں. پہلے تو ہمارے پاس 222 آ رہے تھے، 10 لوگ چھوڑ گئے ہیں. سمجھ آ رہی ہیں باتیں کہ سر کے اوپر سے جا رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ ذرا، اوپر سے جا رہی ہیں نا؟ ابھی اوپر سے جائیے. ریپیٹ کرنا مزہ آئے گا، کیونکہ یہ سیشن جو ہے نا آپ کی ریکارڈنگ کے لیے پڑے ہوں گے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں گے کام خراب ہو جائے گا. سو یار آگے چلتے ہیں ہم. اس کا میں نے ایک چھوٹا سا ریجکس بنایا، میں نے کہا یار جو مرضی آ جائے، اگر میرے پاس ڈیجٹس ہوں اور پھر ڈیجٹس ہوں اور بیچ میں ایکس آ جائے. ٹھیک ہے، سو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اگر میرے پاس کچھ بھی ہو ڈاٹ 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 اور پھر میرے پاس ڈیجٹس آ جائیں. ٹھیک ہے، لیٹ سے کچھ ڈیجٹ آ جائیں اور پھر میرے پاس ایکس آ جائے اور پھر کوئی ڈیجٹ آ جائے اور پھر ڈاٹ 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 کچھ بھی ہو میرے پاس، آئی ڈونٹ کیئر. اگر یہ پیٹرن آ جائے نا میرے پاس تو اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دینا ہے. کچھ بھی اس سے پہلے ہو، آئی ڈونٹ کیئر، کچھ بھی اس سے پہلے ہو. ٹھیک ہے، اگر ڈیش لگتا ہے، یہ دیکھو بریک کرتا ہوں، ڈیش آئے پیٹرن میں نے دیکھا، میں کہا پیٹرن کیا ہے؟ پیٹرن ہے کہ یار یہاں پہ ڈیش آتی ہے، اس کے بعد ڈیجٹس آتے ہیں، اس کے بعد ایکس آتا ہے. سو یہ جو لینگویج ہے اس کو کہتے ہیں ریجکس کی لینگویج. یہ دیکھو ڈیش آ گیا، ڈیجٹس آ گئے، اس کے بعد زیادہ تر جو ہوتا ہے نا یہ میں نے کہا پلس ایکس، ایکس آ جائے اس کے بعد پھر ڈیجٹس آ جائیں اور اس کے بعد کچھ بھی آ جائے، اینی تھنگ. ٹھیک ہے، سو یہ نا ایسے ہوتا ہے، یہ پلس نا اس کے ساتھ ہوتا ہے. ڈیجٹس یعنی ڈیجٹس کتنے بھی ہوں، یہ سنگل ڈیجٹ ہے اور پلس لگا دوں میں کہتا ہوں بھائی جتنے مرضی ڈیجٹ ہو جائیں آئی ڈونٹ کیئر، اور یہ پلس بھی لگا دیتا ہوں یہاں پہ جتنے مرضی ڈیجٹ ہو. تو یہ پیٹرن میں نے بنایا اور میں نے کہا کہ اس پیٹرن کو جب بھی آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے یہ ملٹیپل ویریشنز ہیں، جسٹ ایکسکلوڈ دس تھنگ. تو بھائی جان یہ میں نے پیٹرن بنایا ہوا یہاں پہ. ویب پی اگین آپ کی سائٹ کے اوپر پی این جیز بھی ہوتی ہیں، ویب پیز بھی ہوتی ہیں، سم ٹائم وہ ویب پی دکھاتا ہے، پی این جی دکھاتا ہے. میں کہا ویب پی بھی ایکسکلوڈ کر دو. سو یہاں پہ اگین میں نے کہا کچھ بھی آ جائے، اگر میرے پاس ڈاٹ ویب پی آتا ہے، ڈاٹ ویب پی، سو میں نے کہا کہ یار ڈاٹ آ جائے اس کے بعد ویب پی لکھا ہو اور وہاں پہ ختم ہو جائے، ڈاٹ کا مطلب ہے ختم ہو جائے. سو بھائی اس کو بھی آپ ریجیکٹ کر دو، مجھے ویب پی امیجز کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، یہ ایک کلائنٹ کے لیے میں نے سیٹ اپ کیا تھا کنفیگریشن، میں آپ کو وہی دکھا رہا ہوں. پھر میں کہتا ہوں کیوری اسٹرنگ، میں کہتا ہوں اگر میرے پاس کوئی یو آر ایل بنتا ہے اس طرح کا، اس طرح کا یو آر ایل بنتا ہے اور میں کہتا ہوں اس کا پیٹرن کیا ہے کہ یار یہ کوشچن مارک جہاں بھی آ جائے نا پھڈا سارا کوشچن مارک ہے. سو میں نے کہا کہ اس کا بھی ایک نا شارٹ کٹ بناتے ہیں، کچھ بھی آ جائے، اگر میرے پاس کوشچن مارک آ جائے اور اس کے بعد کچھ بھی آ جائے، کوشچن مارک بیچ میں آ جائے نا، اس کو ایکسکلوڈ کر دو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اٹ. ٹھیک ہے، سو بھائی جان یہ کام تھا سارا کا سارا. اور اب اس کو میں موڈیفائی کر لیتا ہوں. موڈیفائی کس طرح کرتا ہوں؟ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں خالی آرڈر بائی کو میں نے نکالنا ہے، اور یہاں پہ اگر برانڈ آ جاتے ہیں نا، برانڈ از اکول ٹو ڈائچی، یہ مجھے رہنے دینے ہیں. سو میں اس کو موڈیفائی کر سکتا ہوں. میں کیسے موڈیفائی کر سکتا ہوں؟ میں کہتا ہوں بھائی جان کوشچن مارک آئے اور کوشچن مارک کے بعد میرے پاس کچھ بھی آ جائے اور اس کے بعد میرے پاس ایک اسٹرنگ آ جائے آرڈر بائی از اکول ٹو، تو یو جسٹ نیڈ ٹو اگنور اٹ. سو یہ میں اپنے کسٹم اسٹرنگس بھی بنا سکتا ہوں. آپ لوگوں کو یہ لینگویج نہیں آتی، آپ لوگوں نے یہ لینگویج نہیں لکھنی، آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے چیٹ جی پی ٹی.
آپ نے کہنا بھائی دیکھو اس لینگویج کو کہتے ہیں ریجکس، اور یہ لینگویج چلتی ہے کس کے اندر؟ آلموسٹ سب دنیا کی اپلیکیشنز میں یہ خالی اسکریمنگ فراگ میں نہیں چلتی، پوری دنیا میں چلتی ہے. تو آپ نے کہنا بھائی جان چیٹ جی پی ٹی صاحب دیکھو میں بہت مظلوم بندہ ہوں، میں ڈیولپر بندہ نہیں ہوں، میں پھنس گیا ہوں ان لوگوں کے درمیان جو ڈیولپمنٹ جانتے ہیں، تو میری مدد کرو اور مجھے نا ریجکس بنا کے دینے. اب آپ نے یہ یو آر ایل کا یہ یو آر ایل ہے، اس میں نے پیٹرن دیکھا ہے کہ نا جب بھی ایک کوشچن مارک آتا ہے نا اور اس کے بعد آرڈر بائی آتا ہے، میں نے نا اس کو نا یار ایکسکلوڈ کرنا، میں نہیں چاہتا وہ چیز کرول ہو، تو مجھے ایک بڑا پیارا سا ننا منا سا پیٹرن بنا کے دو. ابھی جو ہے نا میں نے ایک سیشن لیا تھا آن لائن، اس کے اندر نا یہ بنا تھا، لیکن یہ والا جو پیٹرن ہے یہ سارے کے سارے کوشچن مارک کو ریموو کر رہا تھا. میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں یار کوشچن مارک کے کچھ سیمپلز دوں گا اس کو میں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے کچھ سیمپل دوں گا یو آر ایل کے، میں بولوں گا یہ کچھ سیمپلز ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ لگا ہوگا ڈیزائن از اکول ٹو مائی بی، اس طرح میں کہتا ہوں یار اس طرح کے سیمپلز ہیں. میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ والا جو ہے نا یہ والا یہ اوکے ہو جائے، یا پھر نیچے والا اوکے ہو جائے، باقی سارے ریجیکٹ ہو جائے، تو وہ آپ کو بڑا پیارا سا ریجکس بنا کے دے دے گا. ٹھیک ہے، یہ کسٹم سائٹس کے لیے بتا رہا ہوں، اس کو پھر ٹیسٹ بھی کر لو گا. آپ وہ یو آر ایل پھینکو گے یہاں پہ. اب میں دکھاتا ہوں ٹیسٹنگ کر کے. یہ دیکھو میں یہاں پہ جاؤں گا، وہ کہہ رہا ہے ایکسکلوڈ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہے، اگر میں اس کو ہٹاتا ہوں نا تو وہ دیکھو وہ کہہ رہا ہے نہیں ایکسکلوڈ نہیں ہوا. سمپل سا کام ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کوشچن مارک، اچھا یہ ہٹا دیتا ہوں، میں یہ ہٹا دیتا ہوں. کوشچن مارک لگا ہے اس لیے ایکسکلوڈ کر گیا وہ، ٹھیک ہے. اور کوشچن مارک نہ بھی لگاؤ، ویب پی لگی ہو، ویب پی، تو یہ بھی ایکسکلوڈ ہے. وہ کہہ رہا ہے آپ کے یہ رول کام کر رہے ہیں، میں نے پیٹرن دیکھے، پیٹرن کو یہاں پہ ڈالا اور یہ میرا کام بن گیا ایکسکلوڈنگ کا. یہ کسٹم ایکسکلوڈنگ ہوتی ہے. میں کچھ یو آر ایل جو ایکسکلوڈ کرنا چاہتا ہوں ان کو نکال دیتا ہوں. اب یہ تھی ایڈوانس لیول کی. آپ لوگوں کا جو پالا پڑے گا وہ پڑے گا. آپ لوگ بولیں گے یار میں نے گائیڈ نہیں دیکھنی یا میں نے نیوز نہیں دیکھنی، نیوز کو میں کہاں کرول کرتا ہوں بیٹھ کے بھائی، تو سمپل یہاں پہ نیوز لکھ دو، دیٹس اٹ. وہ نیوز کو کرول ہی نہیں کرے گا. آپ بولو گے یار جو نیوز ہے نا موسٹلی سائٹس میں ہوتا ہے، ساس بیس سائٹس میں بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ویبینارز ہوتے ہیں. آپ بولو یار ویبینارز کے اتنے پیج بنے ہوئے ہیں، یار میں پاگل ہو گیا ہوں، ہزاروں پیج ہیں یار. تو بھائی یہاں پہ ویبینار ڈالو، بلے بلے. یہ میں نے اپنے کسٹم آپ کو بتائیں ایڈوانس ای کامرس کے لیے یہ ڈیجک اسپیس ہوتے ہیں. آپ کا یہ کام بھی چل جائے گا. یہاں پہ ایگزامپل بھی لکھی ہوئی ہے. سو آپ لوگوں نے ایکسکلوڈنگ کر لینی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے صرف اور صرف اسٹڈی کرنا ہے کلیکشن پیجز. وہ کامرس نے بتایا تھا کلیکشن پیج ہوتا ہے نا، تو اس کا مجھے پیٹرن پتا ہے. میں یہاں پہ بولوں گا بھائی کلیکشن کے اندر صرف اور صرف کیٹیگری پہ، اس سائٹ کے میں نے کیٹیگری پیج انالائز کرنے ہیں، کلیکشن ڈالو، دیٹس اٹ. وہ صرف اور صرف اس سائٹ کے کلیکشن پیجز پڑھے گا، باقی پیجز وہ نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے. سو دیز ٹو آپشن آر ریئلی اے لائف سیور. اور یہ آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ ایک بڑی سائٹ کے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس کو اینالائز کر لیں. کلیکشن پیج کو آپ کہتے ہیں میں نے پروڈکٹس اینالائز کرنی ہے صرف. اس کے نا یہ بندہ چاہتا ہے میں اس کے پروڈکٹس پیج کو رینک کروں. پروڈکٹ پیج میں مسئلے ہیں، پروڈکٹ پیج کو آڈٹ مارنا ہے. آپ پروڈکٹ لکھو، دیٹس اٹ. وہ سارے پروڈکٹ پیجز آڈٹ کر کے دے گا. آپ کہتے ہیں میں نے اس کی صرف بلاگ پیجز دیکھنے ہیں، نہ میرا تعلق جو ہے پروڈکٹ سے ہے نہ کیٹیگری سے ہے، میں بلاگس پیج دیکھنا چاہتا ہوں. آپ بلاگس لکھو اینڈ دیٹس اٹ. آپ کہتے ہو میں نے صرف نیوز دیکھنے ہیں، نیوز لکھ لو. جو بھی سلگ لکھو گے وہ، اور ملٹیپل لکھ سکتے ہو بلاگس، سب کے سب کر لے گا. تو آپ بولو گے یہاں پہ اگر میرے پاس بلاگ آتا ہے تو دیکھو وہ پڑھ رہا ہے اس کو، اس کے بعد جو بھی ہو وہ کہتا ہے میں اس کو پڑھ لوں گا، ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نہیں بھی آ رہی تو ہم آگے موو کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اسپیڈ کے اوپر آتے ہیں تو اسپیڈ تھریڈز ہوتے ہیں. ایک پروسیسر از اکول ٹو 2 تھریڈ. میں نے کمپیوٹر آرکیٹیکچر بھی پڑھا ہے، اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے. سو آئی نو وٹ ہیپنس. آپ کے اگر ایک سی پی یو میں اف 1 کور، ایک کور ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے 2 تھریڈ چل سکتے ہیں اس پہ. سو آپ کو جو کہتے ہیں نا یہ جو ہے نا اوکٹا کور ہے، سم ٹائم دیکھ لو وہ تھریڈ کی بیس پہ آپ کو اوکٹا کور کہہ رہے تھے، لگے 4 کور ہوتے ہیں اس میں. سو یہ آپ کے نا وہ آپ کو نا پروسیسر لاجیکل یہاں سے دکھائیں گے تو وہ آپ کو ڈبل ڈبل دکھا رہا ہوتا ہے. سو آپ نے دیکھنا آپ کے پاس کتنے کورز ہیں، جتنے کورز ہوں آپ اتنے سلیکٹ کر سکتے ہیں. سو میں نے اس کو 5 دیا ہے، میرے پاس 4 کورز ہیں تو میں نے کہا اس کو میں 5 دے دیتا ہوں یار، باقی جو ہے میری پروسیسنگ میں استعمال ہوں گے. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ 1 سیکنڈ میں 2 یو ایل سے زیادہ آپ ہٹ نہ کرو. میں اس کو کہتا ہوں یار کیونکہ نا سرور کی سپیڈ ہے، سم ٹائم ہوتا ہے لوگ اس کو 10 کر لیتے ہیں، مجھے جلدی جلدی کرولنگ چاہیے. آپ ہر سیکنڈ اس کے 10 یو ایل کو ہٹ کر رہے ہو، اس کا سرور بیٹھ جائے گا اور آپ کو 5xx کے ایرر ملیں گے. تو بھائی آپ نے اس کو ماڈریٹ رکھنا ہے، 5 سے اوپر نہیں جانا. 2 3 بڑی بات ہے، سلو لگ رہا ہے، سائٹ بڑی ہے، 3.5 دیٹس اٹ. میں زیادہ تر پلے کرتا ہوں 3 کے اندر، 3.0 2.0 سمتھنگ لائک دیٹ. یوزر ایجنٹ
देखो आपने ये यूजर एजेंट नहीं लगाना, समटाइम यहाँ पे होता है उसने ऐसे यूजर एजेंट ब्लॉक किए होते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और मिमिक करेंगे गूगल स्मार्ट बोर्ड को। देखो गूगल के लिए हो सकता है वो अलग डेटा दिखा रहा हो, सो आपने गूगल स्मार्ट बोर्ड पिक करना है, क्योंकि यार गूगल की जो क्रॉलिंग है ना मेजोरिटी वो स्मार्ट बोर्ड से होती है, वो स्मार्टफोन से होती है। ठीक है, तो गूगल बोर्ड की स्मार्टफोन की आपने क्रॉलर को पकड़ लेना, इसका सारा का सारा काम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है HTTP हेडर्स, ये आप लगे रहने दो भाई, रीसेट टू डिफॉल्ट कर लो बेशक आप, ये डिफॉल्ट सेट हो गया आपके। और ये आपको यूजर एजेंट भी समटाइम बदल देता है, लेकिन अगेन आपको ये डिफॉल्ट पिक कर लेना है ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अगेन इसको सेट कर लो और इधर जाओ तो ये लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सेगमेंट्स हैं और ये कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे। ट्रॉलर हो गया हमारा कंप्लीट, एक दफ़ा देख लेते हैं हम। इमेजेस जो है हम क्रॉल करना चाह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं यार इमेजेस छोड़ो यार, क्या इमेजेस क्रॉल करनी है। यहाँ पे जाओ, एक दफ़ा सेटिंग कर ली ना आपने और अपने पास फाइल सेव कर ली, ये आपकी बेस सेटिंग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको सेव कर लेना है ऐसे, आपने ओके करना है और यहाँ पर जाना है कॉन्फ़िगरेशन में, प्रोफाइल में, सेव करंट सेटिंग एज डिफॉल्ट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ओके, सो अभी मैंने कुछ सेटिंग जो है वो आपको डेमोस्ट्रेशन के लिए दिखाई थी। इंक्लूड में मैं इसको गाइड कर देता हूँ, मैं एक्सक्लूड में था, एक्सक्लूड के वेबिनार है नहीं इसके अंदर, इसको गाइड कर लेता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ, इधर जाता हूँ और इसको सेव करके अपने पास सेव भी रख लूंगा मैं। तो इसको मैं कहता हूँ सेव कॉन्फ़िगरेशन एज डिफॉल्ट, दैट्स इट। कॉन्फ़िगरेशन के अब आप लोग एक्सपर्ट बन गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन से आप लोगों ने नहीं घबराना। एक रियल टाइम साइट को क्रॉल करने की कोशिश करते हैं, साइट थोड़ी सी सुस्त जा रही होगी बट अगेन इट डजंट मैटर, हम इसको क्रॉल करेंगे। यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो सब डोमेन सब फोल्डर्स, क्या करना है एग्जैक्ट यूआरएल करना है। मैं कहता हूँ मुझे एग्जैक्ट यूआरएल करना है, खाली ये यूआरएल क्रॉल करेगा। मैं कहता हूँ मुझे सब डोमेन करनी है, वो सबके सब कर लेगा। एंड वी आर गोना स्टार्ट द ऑडिट, और ऑडिट हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका ऑडिट सेटअप हो जाता है। अब मैं आपको 5 मिनट लूंगा, ऑडिट पढ़ना सिखाऊंगा, उसके बाद हम एडवांस फीचर के ऊपर जंप कर जाएंगे। ठीक है, सो आई एम गोना स्टॉप प्रेजेंटिंग और मैं जो हूँ एक ऑडिट लोड कर लेता हूँ। सो कोई बहुत ही पुराना ऑडिट कर लेते हैं। ओके, ऑडिट हैज बीन लोडेड। आप लोग मुझे बताओ अब तक जितना पढ़ा है समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? मज़ा आया? अच्छा, सवाल है? ज़बरदस्त। 90%। रिकॉर्डिंग देखना 60%, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग देखना और क्लियर हो जाएगा। जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर होगी। CDN वाला पॉइंट दोबारा बता दें, दोबारा कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। आई एम गोना मूव अहेड नाउ। ये हमारे साथ कुछ न्यूबीज़ भी हैं और ये ऑब्वियसली एडवांस सेशंस हैं और ये उनके लिए हैं जो लोग इंडस्ट्री में काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं, 5-5 6-6 साल से काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी शायद इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिले। लेकिन मेरा एजेंडा है कि अगर किसी को 2 साल हो गए हैं तो उसके लिए बेनिफिशियल हो, और अगर कोई न्यूबी भी है उसके लिए भी हो। इसको मैं थोड़ा सा टेलर ऐसा किया कि कुछ चीज़ें हों लाइक 60% 50% का मतलब समझ आ जाए उसको। सो आई एम गोना शेयर माई स्क्रीन नाउ। सो देखो ये मैंने ऑडिट लोड की है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक नज़र आ रहा है। जस्ट लेट मी नो इन द चैट। चैट ऑन कर देता हूँ, चैट ही ऑफ थी। नज़र आ रहा है ना यार? मुझे कंफर्म कर दो ताकि मैं आगे चल सकूँ। यस, ग्रेट। ओके, अब देखो यार मैंने इसको ना जब लोड किया था ना तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखो इसका हैश भी मैंने बंद किया हुआ था, क्योंकि इसमें मैंने कहा जो आइडेंटिफायर है ना उसको भी बंद कर दूँ मैं। सो इसके लिए मैं टेलर प्लान बनाया था, ये इसका टेलर प्लान है। इस पे मैंने क्या किया हुआ है, क्रॉल में मैंने ये भी ऑन किया हुआ है। मैं कहा इसमें ना मैं देख लूँ, क्योंकि इसमें जो खदशा हो रहा था कि ये इसका ना कुछ फाइल्स ऑन हो सकती हैं जो कि बहुत पुरानी हो, तो इम्बेड्स लगे हो सकते हैं, उसको मैंने ऑन किया हुआ है और मैंने कुछ इसके हिसाब से सेटिंग की हुई है। क्रॉनिकल को मैंने कहा यार पेजेस इसमें है नहीं, ठीक है। और ये एक साइट थी, आई थिंक इफ आई शो यू दिस साइट तो आपको लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एम जस्ट गोना ओपन दिस साइट। अच्छा, आप लोगों को ना वो कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आ रही हो, मैं ना इसको दोबारा से कर लेता हूँ। मुझे आइडिया हो गया कॉन्फ़िगरेशन नज़र नहीं आ रही आप लोगों को। सो प्रेजेंटिंग अगेन एंड द एंटायर स्क्रीन इज गोना गेट प्रेजेंटेड नाउ। ओके, ग्रेट। सो यू कैन हैव अ लुक एट इट। देखो
یہاں پہ کانفیگریشن دکھا رہا تھا میں، اسی کانفیگریشن فائل میں ایکسکلوڈ میں نے یہ ہیش ڈالا ہوا ہے، تو یہ آئیڈینٹیفائر کو میں نے نکال دیا. جو میں بتایا تھا نا وہ ہیش ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈینٹیفائر فریگمنٹ والا سین ہے. ٹھیک ہے، سو وہ آپ کا یونیک آئیڈینٹیفائر ہوتا ہے. سو اس کو میں نے نکالا ہوا ہے، اور اگین یہاں پہ میں نے اس کو آن کیا، باقی سب کو آف کیا ہوا ہے. اور یہ سائٹ کیا ہے، سائٹ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اس کو میں کاپی کرتا ہوں اور آئی ایم گونا گو ہیئر، آئی ایم گونا پلیس اٹ ہیئر. وہ سائٹ کا یورل کاپی نہیں ہوا صحیح طریقے سے، دوبارہ کاپی کر لیتے ہیں. اس کو کاپی کریں گے، ادھر جائیں گے، اس کو ہٹ کریں گے. Okay, so it is gonna get loaded. تب تک واپس آ جاتے اسکریمنگ فراگ کے اوپر. سو یو کین ہیو اے لک کہ اس کے کچھ ٹیگس ہے، بھی کافی کمپلیکیٹڈ ہے. میں نے اس کو ہٹ کر لیا، پڑھنا عذاب ہے. کتنے یورل آگے؟ 780 آگے. تو یار یہ ہم فلٹرنگ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کا پہلے میں اوور ویو دے دیتا ہوں. یہ جو ٹیب ہے آپ کا، یہ ہمیشہ یورل دکھائے گا. یہ اوپر جو ہے یہ آپ کو دکھائے گا ڈفرنٹ ٹیبس کے، اس میں جاوا اسکرپٹ کے مسئلے کون سے ہیں، H1 کا مسئلہ ہے، H2 کا مسئلہ ہے، میٹا ڈسکرپشن میں کیا کیا ایشوز آ رہے ہیں. اور یہ ماؤس آپ نے یوز کرنا ہے. ماؤس کا جو ویل ہوتا ہے نا، یہاں پہ ماؤس اوور کر کے ویل گھمانا ہے تو یہ آگے جائے گا، ویل گھمانا تو یہ پیچھے جائے گا. یہ بہت بڑے بڑے پروفیشنلس کو نہیں پتا ہوتا. وہ نا بار بار نا یہاں سے جاتے ہیں اور یہاں سے جا کے نا پھر اس کو بند کر رہے ہوتے ہیں اور چیزیں کھیل تماشے کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کو جا کے نا ایسے موو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یار ایسا نہیں کرنا. یہ ماؤس سے گھومتا ہے بھائی، یہ ماؤس سے گھومتا ہے، اس کو ماؤس سے گھمانا ہے آپ لوگوں نے. دوسری چیز یہ نیچے ہے، کسی بھی یو ایل کو پکڑیں گے تو اس کی ڈیٹیل نیچے شو ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ ایک ٹیب ہے اوور ویو کا. یہ سارا نا سارا آپ کو نا دکھا رہا ہے. یہ ہے آپ کی سمری. یہ والا ٹیب سمری کا ہے، یہ والا ٹیب یو ایل کا ہے. یہ اوپر کا ٹیب آپ کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اور ہر ایک چیز کی ڈیٹیل نیچے لکھی آ رہی ہے. اوور ویو کے اوپر آپ جاتے ہیں، یہ دیکھو سارے کے سارے اوور ویوز ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہ کہ کیا کیا ایشوز ہیں. اور یہی جو چیزیں ہیں نا، یہی جو چیزیں ہیں اگر میں دکھاؤں، سمری، کرال ڈیٹا، دیکھو ایک ہے سمری، یہ سمری آپ کو دکھا رہا ہے سارا کا سارا. اس کو بند کر دو. پھر ہے کرال ڈیٹا، انٹرنل، ایکسٹرنل. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا، یہ ساری یہاں پڑھی. دیکھو انٹرنل، انٹرنل آ گیا، ایکسٹرنل، ایکسٹرنل آ گیا، سیکورٹی، سیکورٹی آ گیا، رسپانس کوڈ، رسپانس کوڈ آ گیا. یہ ساری چیزیں یہاں پڑھی ہوئی ہیں. اسی کو بیسیکلی وہ یہاں پہ اوپر بھی دکھا رہا ہے. تو یہ جو ٹیب ہے نا، یہ اوور ویو کے اندر آپ کو سارا کا سارا نظر آ رہا ہے. میں زیادہ تر یہاں سے موو کرتا ہوں، اس پہ کلک کرو گے آٹومیٹکلی چلا جائے گا آگے. دیکھو H2 پہ چلا گیا. میں زیادہ تر نا یہ ویو یوز کرتا ہوں. یہ دیکھو اس ویو پہ کلک کرتا جاؤں گا، وہاں چلا جاتا جائے گا. سو زیادہ تر میں یہ والا ویو یوز کر رہا ہوتا ہوں، اور سم ٹائم میں یہ والا ویو بھی یوز کر لیتا ہوں، اوپر والا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے اوور ویو کے اوپر. سو اوور ویو میں ایک سمری ہے، سمری پہ کلک کریں گے. اس کو کلک کریں گے تو کہہ رہا ہے بھائی ٹوٹل مجھے اتنے یو ایل ملے ہیں 1338 جو میں نے کرال کیے ہیں. ربورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی نے 77 یو ایل بلاک کیے ہوئے ہیں آپ کے. یہ ایگزیکٹو رپورٹ ہے کرالنگ کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے کلائنٹ کو کیا کیا دینا ہے. ہم لوگوں نے کلائنٹ کو دینے ہیں اس کی، آ جاتے ہیں یہاں پہ کرالنگ آڈٹ. کرالنگ کے لیے آپ کا یہ سب سے بیسٹ ٹول ہے. رپورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی نے اتنے بلاک کیے ہوئے، تو آپ بولیں گے اس کی رپورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی میں کوئی خرابی ہے، اس نے یہ یو ایل کیوں بلاک کیے ہیں. تو اس کی رپورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی آپ کھول کے دیکھ لو. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. آپ دیکھو گے یار اس نے نا کوئی بلاکنگ نہیں کی، لیکن کوئی نہ کوئی چیز بلاک ہوئی ہے رپورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی سے. اس کو ہم دیکھ لیں گے ڈیٹیل میں. رپورٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی میں کیا چیز بلاک کی ہے، اب فکس کر لی ہوگی اس نے. پھر کہتا ہے کہ انٹرنل یو آر ایل 780 ہے اور ایکسٹرنل یو آر ایل 481 ہے. ٹھیک ہے، تو 780 انٹرنل ہیں جو اس کے خود کے ہیں، اور ایسے یو آر ایل جن کو یہ بیک لنک دے رہا ہے وہ 480 ہیں. پھر وہ کہہ رہا ہے انٹرنل یو آر ایل انڈیکس جو ہو سکتے ہیں وہ 658 ہیں. سو 780 مائنس 658 یہ وہ یو آر ایل ہیں جو کہ انڈیکس نہیں ہو پا رہے، اور یہاں پہ آپ کے 122 وہ دکھا بھی رہا ہے مائنس کر کے. 122 یو آر ایل ہیں جو کہ آپ کے انڈیکس نہیں ہو سکتے. اوکے، یہ ایگزیکٹو سمری دکھا دی اس نے کرالنگ کی. اس کے بعد کرال ڈیٹا آتا ہے. آپ جائیں گے انٹرنل یو آر ایل پہ، آل پہ کلک کریں گے. 780 آ گئے یو آر ایل. 780 کے اوپر اب آپ کو دیکھنا ہے کہ HTML کتنے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے امیج بھی کرال کی ہوں. تو یہاں پہ نا کچھ امیجز بھی ہوں گے، کچھ فلیش فائل بھی ہیں. یہ دیکھو امیجز پہ کلک کرو گے، یہ امیجز ہیں ساری کی ساری. سو آپ لوگوں نے اس کو پیج نہیں بنا لینا بھائی، مہربانی کریں اپنے پہ. آپ لوگوں نے صرف اور صرف HTML پہ کلک کرنا ہے. آپ کے پاس صرف اور صرف HTML کے پیجز آئیں گے. آپ نے اس کرال سمری کے اوپر بھی نہیں چلے جانا، اٹھا کے کلائنٹ کو دے دینی. آپ نے چیز کو سمجھنا ہے. اس نے کرالنگ کرتے ہوئے آپ نے غلطی کر دی. کیا غلطی کی؟ کانفیگریشن کے اندر جاؤ. کانفیگریشن کے اندر جانے کے بعد آپ کا بے شک امیج بند ہے، لیکن یہاں پہ غلطی یہ تھی
کہ آپ کا یہ آن تھا، تو اس نے امیجز پھر پکڑ لی ہیں. کتنی پکڑ لی ہیں؟ 160 آئی تھنک 166. سو میں نے ایک ٹیگ لگایا ہوا تھا سیگمنٹ کا. میں نے کہا کہ بھائی کسی بھی یو آر ایل میں کوئی چیز آ جائے لائک اپلوڈ وغیرہ، لائک WP کنٹینٹ اپلوڈ آ جائے تو اس کو اپلوڈ مارک کر دو. سو مجھے کافی ایزیلی چل گیا پتا. یہاں پہ آپ کنفیگریشن میں جائیں گے، سیگمنٹس میں جائیں گے، یہ سیگمنٹ سے میں نے کچھ بنائے ہیں. اگر یہاں پہ برانڈ آ جائے تو یہ برانڈ پیج ہے یو آر ایل میں. کیٹیگری کے لیے کوئی سلگ ہوگا لائک کلیکشن ہے تو کلیکشن آپ کر سکتے ہیں، COLLEC کلیکشن آ جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے. شاپیفائی کے لیے وینڈر آ جائے گا، وو کامرس کے لیے برانڈز آ جائے گا. ٹیگز کے لیے آپ کے پاس ٹیگز آ جائے گا. اپلوڈ کے لیے آپ کو پتا ہے ورڈ پریس میں WP کنٹینٹ میں اپلوڈ سے پڑی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے وہ ڈالا ہوا ہے. پروڈکٹ کے لیے اگین پروڈکٹس یا پروڈکٹ جو یو آر ایل آپ کا وہ آ جائے گا. پیجینیشن کے لیے یو آر ایل کے اندر کہیں بھی پیج آ جائے گا لکھا ہوا اسٹیرک تو وہ پیجینیٹڈ یو آر ایل ہے. ایٹریبیوٹ کے لیے اگین آپ کی پروڈکٹ ڈیش ایٹریبیوٹ اس طرح آ رہا ہوتا ہے وو کامرس کے اندر، اور شاپیفائی میں ایٹریبیوٹ ایگزسٹ نہیں کرتا. آتھر پروفائل کے لیے سمپل آتھر آ رہا ہوگا کہیں پہ بھی تو وہ آتھر پروفائل بن جائے گی. سو یہ میں نے ٹیگز بنایا. میں ٹیگز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ آپ کو نا یہاں پہ یہ ٹیگ نظر آتے ہیں سیگمنٹس کے اندر. ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹیگز نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت چھوٹے یو آر ایل ہیں تو میں نے ٹیگز جو ہیں آڈٹ رن کرنے کے بعد بھی لگا سکتا ہوں میں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. سو یہ مجھے بتائیں گے کہ بھائی یہ گروپ آف یو آر ایل جو ہیں ان میں کون کون سے مسئلے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی اس کو میں کینسل کر لیتا ہوں. آپ اگر کوئی ایشو دیکھیں گے نا تو یہ آپ کو بتائے گا دیکھو یار رسپانس کوڈ کا جو ایشو ہے نا وہ یہ پرپل بلے میں ہے. پرپل کلر کا کون سا ٹیگ ہے آپ کو پتا ہے؟ اپلوڈ. ہوور کرو وہ دکھا اپلوڈ دکھا رہا ہے. پھر وہ دکھا رہا ہے پیجینیٹڈ. یہ جو نو انڈیکس ہے نا یہ نو انڈیکس کس میں آ رہا ہے؟ پیجینیٹڈ والے پیجز کے اندر آ رہا ہے. یہ سارے کا سارا ہو سکتا ہے ہاف مارک ہوا ہوتا. اسی طریقے سے 11 کے 11 جو لنکس ہیں یہ دیکھو 13 تھا، 13 میں سے ایک بتا رہا ہے وہ پیجینیٹڈ تھا، باقی سارے آپ کے دوسرے سائڈ میں آپ کا انڈیکس نہیں ہے. سو یہ آپ کو نا کافی ایزی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ان چیزوں کو ویژولائز کرنا. فار ایگزامپل یہاں پہ آؤ رسپانس کوڈ میں یہ ایشوز کا ٹیب بھی ہوتا ہے، اس کو نا بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہو ایسے کر کے، یہ نظر بھی آ جائے گا. تو یہاں پہ نا یہ آپ کی سمری رپورٹ ہوتی ہے. یہاں پہ اوور ویو بھی دیکھ سکتے ہو، اوور آل سائٹ کے ایشوز بھی دیکھ سکتے ہو، سائٹ کا اسٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہو. سائٹ کا اسٹرکچر آپ کو بتائے گا کہ سائٹ کے کیا کیا پیجز ہیں. آپ اس کو بند کرو. ٹیگز ہیں، WP کنٹینٹ ہے، کیٹیگری ہے، پورٹ فولیو ہے، آتھر ہے، اباؤٹ ہے، ریسورس ہے، اکاؤنٹنگ سروس ہے. یہ ایک سمجھ لو کہ سروس بیسڈ ویب سائٹ ہے. سو پروجیکٹ ٹائپ ہے، ٹیکنالوجی ہے، سروسز ہیں. سروسز میں چلے جاؤ، سیلس ٹیکس. اب یہ دیکھو نا یہ آپ کو اسٹرکچر بنانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی. اگر آپ کمپیٹیٹر کا یورل ڈالتے ہو، امیجز بند کرتے ہو، کرال کرتے ہو تو بھائی جان آپ کو اس کے سروس پیجز سارے کے سارے نظر آ گئے. ہو سکتا ہے اسے سائٹ میپ میں یہ چیزیں نہ ڈالی ہوں تو بڑی پیاری ہیرارکی آپ کو نظر آ گئی. بلاگس میں نظر آ رہا ہے کہ بھائی بلاگس اتنے یہ سارے کے سارے بلاگس لکھے ہوئے ہیں. سو یو کین ہیو اے لک کہ بھائی اس نے یہ اچھے خاصے بلاگس لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے. سو یہ اس نے بلاگس پہ یہ فوکس مارا ہوا ہے سارا کا سارا. اور آپ تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ. سو آپ کافی ایزیلی کہہ سکتے ہو کہ اگر پروجیکٹ ٹائپ آ جائے نا کسی میں بھی یو آر ایل میں تو اس کا مطلب ہے وہ پروجیکٹ ٹائپ کا ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے ٹیگ بھی بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے. سو بات آ جاتی ہے واپس انالیسس کے اوپر. سو یار سب سے پہلے آپ نے اس کے نا پھڈے دیکھنا شروع کرنے ہیں. میں آتا ہوں HTML پیج دیکھ لیتا ہوں. میں کہتا ہوں 606 HTML پیج ہیں. اس کا مطلب ہے یہ سب وہ پیجز ہیں جہاں جہاں مسئلے ہو سکتے ہیں. اور ان پیجز کو نا میں پھر تھوڑا سا کم کرتا ہوں اور اس ٹیب پہ آ جاتا ہوں جو کہ ہے میرے پاس اسٹیٹس کوڈ. اسٹیٹس کوڈ وائز کو سارٹ کرتا ہوں. ایسے وہ پیجز جو کہ 200 دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اوکے ہیں. اور کچھ پیجز ہوں گے باٹم کے اوپر جو کہ 300 دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہاں پہ ری ڈائریکشنز ہیں. سو وہ تمام پیجز جو ویب سائٹ پہ ایکسپلور ہوئے ہیں اور ان پہ ری ڈائریکشن لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو مجھے فکس کرنا ہے. سو یہ سارے یو آر ایل پکڑتا ہوں میں ایسے کر کے پکڑتا ہوں. یہ سارے کے سارے یو آر ایل نیچے تک کنٹرول شفٹ ڈاؤن 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 ڈاؤن. اور یہاں پہ پیج ڈاؤن بھی ہوتا ہے. پیج ڈاؤن دباؤ گے یہ بڑا چھلانگے مارے گا ایسے کر کے. اور کنٹرول شفٹ اینڈ دباؤ گے تو اینڈ تک چلا جائے گا. تو یہ شارٹ کٹس ہیں تو آپ نے شارٹ کٹس یاد رکھنے ہیں. تو ان کو میں پکڑ کے کاپی کر سکتا ہوں بڑی ایزیلی. ٹھیک ہے، میں کاپی کر لیتا ہوں. اسی طرح یہ 4 یو آر ایل 404 دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو کنٹرول دبا کے ان کو میں آف کر لوں گا اور یہاں سے میں کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو. یہ 404 ہیں، یہ 301 ہے، 302 ہیں، ریڈریکٹس لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر. تو میں ان کی سیپریٹ لسٹ بنا سکتا ہوں اور یہ میں فکسنگ کے لیے آگے بھی بھیج سکتا ہوں ٹیم کو کہ بھائی جان یہ دیکھیں یہ آپ کی لسٹ ہے. اس لسٹ میں جو ہے نا یہ 301 کے یو آر ایلز ہیں جن کو آپ کو فکس کرنا ہے. اب یہ ملیں کیسے؟ دیکھو آپ ایک کرولر آیا، کرولر نے
کہیں سے یہ پیج ایکسپلور کیا ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہیں پہ لنک لگا ہوا تھا، اس نے اس پیج کو جب اس پہ گیا ہے تو 301 ہو گیا. اس کا مطلب ہے ہوا یہ تھا کہ آپ کے پاس، آسان زبان میں سمجھاتا ہوں، پیج تھا فائنانس کا، آپ نے اس کا ری نیم کر لیا پیج کو، آپ نے کہا فائنانس فیلڈ. اب ایشو یہ تھا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے 2022 کے اندر پیج بنایا تھا یہ والا، اور یہ کام آپ نے کیا ہے 2024 میں. 2024 میں اب جو 2022 میں آپ نے فائنانس لکھا تھا نا، آپ نے پوری سائٹ پہ جہاں جہاں اس پیج کو انٹر لنک کرنا تھا آپ نے وہاں فائنانس ڈال کے ہی انٹر لنک کیا ہوا تھا. لیکن جب آپ نے یہ یو آر ایل اپڈیٹ کیا نا تو آپ نے وہ بلاگز اپڈیٹ نہیں کیے، یہ آپ نے مینیو میں لنک لگا تھا، آپ نے وہ لنک ہی اپڈیٹ نہیں کیا. اب یہاں سے ہو رہا ہے ایشو ارائیز، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کرول کوٹا ویسٹیج. آپ ان سب پوائنٹ کو ایک شیٹ میں لکھ لیں گے، وہ آپ کی آڈٹ شیٹ بن جائے گی جو میں پوائنٹ بتانے لگا آپ کو. یہ کرول کوٹا ویسٹیج ہو رہا ہے کیونکہ پہلے وہ بھائی صاحب گوگل آتے ہیں، وہ فائنانس پڑھتے ہیں، فائنانس پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کی سائٹ ہو بھائی فائنانس تو ایگزسٹ نہیں کرتا، آپ یہ کرو. گوگل کہتا ہے تو کھیل تماشا کر رہا ہے میرے ساتھ، تو نے یہ لنک لگا تھا بھائی، اگر یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تو یہ ریڈائریکٹ ہو رہا ہے، تو یہ لنک لگا، میرا تو ٹائم ضائع کر رہا ہے. تو گوگل آپ پہ غصہ ہو جائے گا اور آپ کا کرول کوٹا کم کر دے گا. اوکے، سو آپ کو کرول کوٹا کے بارے میں یہ امپورٹنس پتہ ہونی چاہیے کہ یہ لنکس ہیں، یہ فکس کرنے ہیں. فکس کرنا بہت آسان ہے، سائٹ کھولیں گے، جہاں جہاں یہ فائنانس آ رہا ہے اس کو فائنانس فیلڈ میں کنورٹ کر دیں گے. اور مزیدار بات یہ ہے، اسکریمنگ پرو آپ کو بتائے گا وہ کہاں کا یو آر ایل آ رہا ہے. آپ اس پہ کلک کرو، کلک کرنے کے بعد بتائے گا کہ بھائی یہ جو یو آر ایل ہے نا، یہ ایکسپلور کہاں سے ہوا ہے. ان لنکس پہ جاؤ، وہ بتا رہے ہیں یہ تمام پیجز ہیں، یہاں پہ 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 یہ پیج لگا ہوا ہے فرام نا، کہ ادھر سے یہ پیج ایکسپلور ہوا تھا کہ آپ نے ان لنکس میں جانا ہے. اسی طریقے سے نیچے آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لنک ہے نا یہ انوینٹری ٹریکنگ پہ لگا ہوا ہے، یہاں پہ بھی لگا ہوا ہے. تو اس نے کسی پیج میں نا یہ لینڈ آن ایم سی کال لگایا ہوگا. ٹھیک ہو گیا، سو یہ ایشو یہاں پہ آ جائے گا آپ کو. سو اس کو آپ بڑی ایزیلی فکس کر لو گے. تھوڑا سا آگے جاتے ہو تو کہیں پہ اس نے کوئی ٹول یوز کیا ہے، 3O ہے، وہ کہہ رہا ہے مل گیا ہے تو لے کہہ رہا ہے موو پرماننٹلی. ٹھیک ہے، سو یہ ٹیمپریریلی موونگ ہے. ٹھیک ہے، یہ 302 لگا ہوا ہے. اسی طرح کچھ لنکس ہیں وہ یہ ڈیلیٹ کر گیا تھا، یہ تو تھا نا آپ کا کہ اس نے کیا ہے ریڈائریکٹ. اب ہو سکتا ہے وہ کچھ یو آر ایل ڈیلیٹ کر گیا ہو. سو جو یو آر ایل ڈیلیٹ کیے ہیں نا وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. گوگل بولے گا یار تم پاگل بندہ ہے، تو پیج ڈیلیٹ کرتا ہے، ویب سائٹ سے ہٹاؤ ان کو، ویب سائٹ پہ کیوں لگائے ہوئے تو نے. سو یار وہ بھی آپ کو یہ رپورٹ کر دے گا. اور کہاں کہاں ملے اس پہ بھی چلے جاؤ. یہ کہہ رہا ہے کہ اس پیج پہ نا، یعنی کہ ان لنکس، یہ بیسیکلی ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ. کہہ رہا ہے بھائی یہ یہاں سے ایکسپلور ہو رہا ہے، یہ یہاں سے یہ جو امیج ہے نا یہ آپ کو یو آر ایل یہاں لگا تھا، یہاں لگا تھا، دیکھو یہ ان کو آپ ڈیلیٹ کرو. سو ان کو جو ہے آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اب مسئلہ ایک اور آتا ہے یہاں پہ، آپ نے غور کرنا ہے. جب آپ HTML کرتے ہو نا، یہ بگ ہے، یہ بہت بڑا بگ ہے اسٹریمنگ فراگ کے اندر. یہاں پہ نا یہ PNG بھی دکھا رہا ہے. PNG تو امیج ہے، ہم نے تو اوپر HTML لگایا ہوا ہے. تو بھائی جان جب یہ اسٹیٹس کوڈ 200 کے علاوہ کچھ بھی بنتا ہے نا، سو وہ کہتا ہے کہ اب HTML پیج ہے میری نظر میں. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر میں اس کو ہٹ کروں گا، سو یہ بے شک PNG پیج تھا، یہ امیج تھی، لیکن یہ بھائی صاحب اب آپ کو ایک 404 دے گے، HTML میں کنورٹ ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے، unless and until they have fixed this page. Let me see. مجھے یاد بھی نہیں ہے، میں نے ایک بہت پرانا آڈٹ کھولا ہے آپ لوگوں کے لیے. سو اٹس ٹیکنگ اے لاٹ آف ٹائم بٹ اگین یو گیٹ دا پوائنٹ. یہاں پہ 404 ایرر آئے گا نا، یہ دیکھو پیج ناٹ فاؤنڈ، یہ اس لیے اس کو HTML کا پیج اب کنسیڈر کر رہی ہے. یہ بے شک آپ کا امیج کا پیج تھا، امیج آنی چاہیے تھی، لیکن امیج غائب ہوگی تو کیا آئے گا؟ HTML آئے گا. تو اس لیے یہ کنورژن ہو جاتی ہے. سو آپ لوگوں نے پینک نہیں کرنا، چیز کو سمجھنا ہے کہ اصل میں وہاں پہ جو رسپانس ہے، یہ کنٹینٹ ٹائپ وہ HTML کی لگی ہے. جب میں امیج پہ آتا ہوں، وہ امیج خالی ان پیجوں کلاس کرے گا جن کی ٹائپ جو ہے وہ امیج آ رہی ہوگی. سو ٹائپ بدلنے کی بیس سے بے شک وہ امیج تھی، بے شک یہ امیج تھی، لیکن ہوا کیا ہے کہ وہاں پہ اب کیونکہ HTML آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ تو ان کو میں یوزلی ریڈائریکٹ کر دیتا ہوں امیجز کو، اگر ایسا ویسا سین آتا ہے میرے پاس کوئی بھی. دوسرا کام کیا ہے؟ انڈیکسیبلٹی. اسٹیٹس کو 200 وائز سارٹ کریں، انڈیکسیبلٹی وائز سارٹ کریں. میں اوپر سے نہیں جا رہا، میں خالی اس ٹیب میں بھی پلے اراؤنڈ کر کے بہت کچھ کر سکتا ہوں. میں اوپر چلا جاؤں گا، میں یہ سب کے سب نو انڈیکس ہیں، آبویسلی 301 ہے تو وہ پیج انڈیکس ہو ہی نہیں سکتا. 404 ہے وہ انڈیکس ہو ہی نہیں سکتا. سو یہ میرے لیے معنی نہیں رکھتے، میں ان کو کر لوں گا.
میرے لیے معنی رکھتے ہیں یہ پیجز. یہ 200 بھی دے رہے ہیں لیکن یہ نو انڈیکسیبل ہیں. اس نے کیا سوچ کے ان کو نو انڈیکس رکھا ہے؟ آئی وانٹ ٹو سی ہز اسٹریٹجی. سو کہہ رہا ہے اس پیج کو نو انڈیکس کر دو, اس کو بھی نو انڈیکس کر دو, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. سبسکرائب ٹو نیوز لیٹر ایک پیج ہے, میں مانتا ہوں تھن کنٹینٹ ہے, اس نے اس کو نو انڈیکس رکھا ہے. نو ایشو ایٹ آل, مجھے مسئلہ نہیں ہے. کچھ کنٹینٹ نہیں تھا یہاں پہ, یہ ایک چھوٹا سا پیج تھا لیکن اس نے اس کو نو انڈیکس رکھا ہے. یہ ایک ای بک کا پیج تھا, اس نے اس کو بھی رکھا ہے نو انڈیکس سے بھائی جان, ریسورس ڈاؤن لوڈ. سو آپ کو اس کو بھی انڈیکس نہیں کروانا. سو ٹھیک ہے یار, اٹس اوکے. لیکن یہ جو پیج تھا نا, یہ والا پیج, یہ ہو سکتا ہے اس نے ایڈ رن کرنے کے لیے رکھا ہو کہ کوئی بھی بندہ ایڈ کے تھرو اس پیج پہ آئے تو فارم فل کرتا رہے, تو اس نے اس کو بھی نو انڈیکس رکھا ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. مجھے چل رہا بندہ, یہ بندہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے. یہ جو بندہ, اسے میں تھوڑی سی نا ٹیکنیکل طریقے سے بات کرنی, پہلے ایس سی او کرواتا رہا ہے. اس نے جو یہ پیجز نو انڈیکس رکھے ہیں نا, ان کا بہت گہرا معنی ہے. ٹھیک ہے. سو بھائی جان یہاں پہ آپ کا آڈٹ ہو گیا اور آپ نے اس کی انڈیکسیبلٹی نوٹ کر لی. اب نیکسٹ کام شروع ہوتا ہے ادھر سے. کچھ پیجز ہوں گے یہاں پہ جو کہ انڈیکسیبل نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن اسے انڈیکسیبل رکھ لی ہیں. آپ کو کیسے چلے گا پتا؟ دیکھو آپ کو جو ہے نا ایسے اب تھوڑا سا نا اپنا تجربہ بھی یوز کرنا ہے, تھوڑی سی آپ نے عقل یوز کرنی ہے اور ان پیجز کو اینالائز کرنا ہے. جو بیوقوف ہوگا وہ سب کے سب پیجز کھولے گا, جو عقل مند ہوگا وہ بہت کم پیجز کھولے گا. مجھے آئیڈیا ہوگا کہ یار کوئی بھی پیج جو نو انڈیکس ہے نا, اس پہ کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے, کنٹینٹ کی کوانٹٹی بہت کم ہوتی ہے. سو میں کیا کرتا ہوں, میں آگے جاتا ہوں اور آگے مجھے ایک ٹیب ملے گا جو کہ مجھے دکھائے گا کنٹینٹ لینتھ. یہاں سے بھی کر سکتا ہوں میں, ویسے یہاں سے بھی کر لیتا ہوں, یہاں پہ چلا جاتا ہوں. سو یو کین سی کہ یہاں پہ ہے ورڈ کاؤنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز ورڈ کاؤنٹ کی ہے. سو میں سب کو آف کر سکتا ہوں, میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے آف ہوتے ہیں موسٹلی. لیکن اب آپ لوگ کو, اگر آپ بگنر ہیں یا کوئی ایسا سا کام کر رہے ہیں, سو آپ آگے جائیں گے اور آپ ورڈ کاؤنٹ ڈھونڈیں گے اوپر. یہ ورڈ کاؤنٹ ہے, ورڈ کاؤنٹ وائز سارٹ کر دیں گے. دیکھو جہاں جہاں ورڈ کاؤنٹ زیرو ہے, اس کا مطلب ہے سپر تھن کنٹینٹ ہے. پہلی بات ہے, یہاں پہ کچھ پیجز ہوں گے وہاں پہ زیرو آپ کو ایرر آ رہا ہوگا, نہیں وہ پیج ہے ان پہ ریڈائریکشن ہے. یہ دیکھو ریڈائریکشن لگے اس لیے یہاں پہ زیرو زیرو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو پکڑ کے نا آگے بھی لے کے آ سکتے ہو, ماؤس یوز کر لینا. سو آپ اس کو آگے بھی لے کے آ سکتے ہو, اوپر سے آپ بند بھی کر سکتے ہو. ٹیکسٹ ریشو دکھا رہا ہے, اس کو بھی آپ آن کر سکتے ہو. تو موسٹلی میں یہاں سے فلٹر وغیرہ آن آف کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. سو میں یہاں سے فلٹر وغیرہ آن آف کرتا رہتا ہوں. اب یہ جو سارا کام کیا نا میں نے, یہ سارا کا سارا کام آپ کو فلٹرز نیچے بھی دکھا دیتے ہیں. یہاں اب دکھاتا ہوں وہ کیسے. یہ کام کافی ہیکٹک ہے کسی بندے کے لیے. تو آپ لوگوں نے فلٹرز یوز کرنے ہیں. آپ نے نیچے آنا, آپ نے کہنا کہ بھائی جان نیچے آتے ہیں رسپانس کوڈ. ایسے کون سے پیج ہیں جو robot.txt نے بلاک کیے ہیں؟ تو کہہ رہا ہے بھیا یہ یوٹیوب پہ جتنے پیجز تھے نا, یہ robot.txt صاحب نے بلاک کیے ہوئے ہیں. اٹس ٹوٹلی فائن ود اس یار, ایکسٹرنل لنکس ہے, ان کو robot.txt نے بلاک کیا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے کون سے پیج ہیں جہاں پہ مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا, تو یہ وہ پیجز دکھا رہا ہے. ایسے کون سے پیج ہیں جس پہ 200 ملا, مجھے وہ پیجز دکھا رہا ہے. ایسے کون سے پیج ہیں جس پہ ریڈائریکشن ہے, مجھے وہ پیجز دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ رسپانس کوڈ کی بیس پہ دکھا رہی ہے. نیکسٹ اسٹیپ تھا انٹرنل سے بھی یہ چیز دیکھ سکتا ہوں میں. اگر میں تگڑا بندہ ہوں, میں کہتا ہوں انٹرنل سے دیکھنا ہے, میں ٹائم ویسٹ کروں گا. ٹائم بچانا ہے, فلٹرز کو یوز کرو. لوگ اس کو یوز ہی نہیں کرتے, لوگ ادھر ہی کھیلتے تماشے کرتے رہتے. تو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ بھی آپ سارے کے سارے کام کر سکتے ہو. فیلڈ دیکھتے رہو گے, ورڈ کاؤنٹ کو ڈھونڈتے رہو گے, لیکن اٹس ٹو مچ ہیکٹک روٹین. اب آتی ہے بات شارٹ کٹس کی. شارٹ کٹس کے اوپر آؤ. ایکسٹرنل یو آر ایل دیکھو, ان کو بھی سارٹ کر کے دیکھنا ہے, دیکھ لو کہ بھائی انڈیکسیبلٹی وغیرہ کیا کہتی ہے, ورنہ رسپانس کوڈ پہ چلے جاؤ. رسپانس کوڈ کے اوپر نا آپ بس ٹیب ہے, آپ نے انٹرنل کے دیکھنے ہیں یا آپ نے ایکسٹرنل کے دیکھنے ہیں, یا آپ نے دونوں کے دیکھنے ہیں. انٹرنل پہ جاؤ, کافی ایزیلی آپ کو مل جائیں گے بھائی آپ کے 3 والے کون سے ہیں, 200 والے کون سے ہیں, بروکن پیجز کون سے ہیں. اور یہ آپ کو مزیدار چیز یہ ہے, یہ کافی اچھی ہسٹری دکھا رہا ہے یہاں سے آپ کو. آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہو کاؤنٹ اس کا. سو کہہ رہے ہیں ریڈائریکٹ چین ہے, یعنی کہ وہ جو میں نے آپ کو چین بتائی تھی نا, URL 1 goes to 2, 2 goes to 1 and then 1 again goes to 2. یہ لوپ چل پڑا ہے. تو دکھا رہے یہ URL ہے, یہاں پہ نا آپ کے ریڈائریکشن رول خراب ہیں. سو بھائی یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہے. تو آپ لوگوں نے شارٹ کٹس ہیں اوپر سارے کے سارے, آپ نے یہ شارٹ کٹس یوز کرنے ہیں, ورنہ ہر چیز یہاں سے بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے شارٹ کٹس یوز کرنے ہیں. میٹا ریفریش ٹیگ نہیں لگا ہوا, جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. 404 سارے URL دکھا دے گا آپ کو, جہاں 404 لگا ہوا ہے دیکھ لو, سمپل سا بات ہے, یہاں پہ ایزیلی دیکھ لو گے. اسی طریقے سے آپ آگے چلے جاؤ,
میटा ڈسکرپشن پہ. سو آپ کو دکھائے گا کہ بھائی کون کون سی پیجز پہ میٹا ڈسکرپشن مسنگ ہے, کس پہ ڈپلیکیٹ ہے, کس پہ میٹا ڈسکرپشن بہت زیادہ لمبی ہے, کس پہ بہت زیادہ پکسل زیادہ بڑے ہیں اس کے. سو یہ آپ کو ساری ڈیٹیل دے گا. یو آر ایل پہ چلے جاتے ہو, یو آر ایل آپ کو بتا دے گا بھائی یو آر ایل کے اندر انڈرسکورز آ رہے ہیں, خراب یو آر ایلس ہیں, اپر کیس آ رہے ہیں. دیکھو اپر کیس یو آر ایل میں کون ڈالتا ہے, لیکن اس نے انوینٹری کا آئی بڑا ڈالا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اپر کیس دکھا رہا ہے. پھر یہ بتا رہا ہے کہ بھائی نان آسکی کوڈ, یعنی یہ کوئی نان آسکی کوڈ ہے. آسکی ہوتا ہے آپ کی جو بھی کی بورڈ کے اوپر کی ہوتی ہے نا, اس کا کمپیوٹر میں ایک کوڈ ہوتا ہے, آسکی کوڈ. ایک شیٹ ہوگی, اس کو اسٹڈی نہیں کرنا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ براؤزر کے اوپر لیٹ سے میں ڈالر لگاتا ہوں نا, تو یہ یو آر ایل میں ایک بہت ہی ابناکشس سی چیز ہے, ایک بہت سی بونگی چیز ہے. گوگل اس کا مطلب نہیں پڑھ سکتا. گوگل سے آپ کہتے ہیں بھائی مجھے یو آر ایل فرینڈلی بنا کے دو, ایکسٹرا کیز نہ ڈالو, اسپیشل کریکٹرز نہ ڈالو. سو آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے بھائی آسکی کے اندر کیا ہے, آسکی میں یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو یوز ہوتی ہیں زیادہ تر. سو لیٹ می شو یو. وہ دکھا رہا ہے بھائی ایکسپلینیشن مارک, اسپیس ہے, ڈالر سائن ہے. تو اس کے بھی بیونڈ, مطلب کہ جو ڈالر سائن ہے اس کے بیونڈ آپ کو نان آسکی کریکٹرز, یعنی کہ اے بی سی کو نکال کے کوئی آپ نے بڑی ہی آڈ سی چیز ڈالی ہے یو آر ایل میں, تو وہ دکھا رہا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے یو آر ایل آپ کا ریڈائریکٹ ہونے والا ہے. یو آر ایل آپ فرینڈلی بناؤ, اس کو ریڈائریکٹ کرو. پھر ریپیٹیو پاتھ دکھا رہا ہے کہ بھائی وہ جو میں بتایا تھا کہ ریپیٹیو پاتھ سے مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ یو آر ایل ایسا بنا رہا ہے. یہاں پہ چلے جاتے ہیں, وہ لکھا ہوتا ہے یہاں پہ نوٹ پیڈ ٹولز, پھر نوٹ پیڈ, یہ ریپیٹیو پاتھ ہے. تو ہمارے ٹول صاحب نے ہمیں یہ بھی بتا دینا تھا. سو ہر چیز آپ کی اس نے آٹومیٹ کی ہے. اسپیس کنٹین کرتا ہے, کوئی پیرامیٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ. پیرامیٹر سے مطلب ہے وہ یہ بھی بتا دے گا بھائی اس یو آر ایل کے اوپر یہ پیرامیٹر لگا ہوا ہے, بھائی ایسے کیوں یو آر ایل آ رہے ہیں, اس کے پیرامیٹرس کیوں لگے ہوئے ہیں, یہ گوگل فرینڈلی نہیں ہے چیزیں. اسی طرح پیج ٹائٹلز ہیں, کس کس پیج پہ ٹائٹل ہی نہیں لگا, کس پیج کے ٹائٹل ڈپلیکیٹ ہے. سب سے امپورٹنٹ پارٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان پیجز کے ٹائٹل ہیں وہ ڈپلیکیٹ ہے. کس کے ساتھ ڈپلیکیٹ ہے, یو آر ایل ڈیٹیل پہ جا کے دیکھ لو گے آپ, ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو ڈیٹیل بتا دے گا بھائی اس کے ٹائٹل کس کے ساتھ ڈپلیکیٹ آ رہے ہیں. سو اف یو کلک آن اٹ تو یہ سارے کچھ دکھائے گا آپ کو. کہہ رہا ہے کہ ملٹیپل کس کے ہیں, یعنی دو ٹائٹل کس کے لگے ہوئے ہیں, ڈپلیکیٹ ٹائٹل کس کے لگے ہوئے ہیں, مسنگ کس کے ہیں, کون کون سے یو آر ایل کے اوپر آپ کے ٹائٹل بہت زیادہ لمبے بہت زیادہ چھوٹے ہیں. تو سب چیزیں آپ کو نکال کے دے دے گا. اور یہاں سے آپ چیزیں آن بھی کر سکتے ہو. یہ میں نے نا آف کیے ہوئے ہیں, آپ ان کو آن کر لیں, ٹھیک ہے. یہ آن آف ہو جاتے ہیں یہاں سے. سو میرے سم ٹائم آف کیے ہوتے ہیں. سو اس کو گھبرانا نہیں ہے, دیکھیں بھائی وہ ٹائٹل ہی نظر نہیں آ رہے, ڈپلیکیٹ کون سے, سارے دکھا دے گا. کہہ رہے ٹائٹل 1 یہ ہے, اور ٹائٹل 1 کی لینتھ یہ ہے, اور یہ آ گیا. اس کے بعد آپ کو جیسے یہ شارٹ تھا نا, میں ڈپلیکیٹ دکھاتا ہوں آپ کو. ڈپلیکیٹ میں جاؤ, ڈپلیکیٹ میں ساری چیزیں دکھا دے گا آپ کو. کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ ٹائٹل تھا اس کا, اور یہ اس طرح یہ آ رہا تھا, اور نیچے دیکھو یہ دونوں کا ٹائٹل سیم ہے نا, ڈپلیکیٹ ہے, ٹھیک ہے, ڈپلیکیٹ ہے. اے چھوٹا اے بڑا ہے, اتنا فرق نہیں پڑتا اس سے. اسی طریقے سے وہ کہہ رہا ہے بس فرق کیا پڑا, پکسل وڈتھ کا پڑا یہاں پہ. سو بھائی ان دونوں کے ٹائٹل چینج کرو نا بھائی. کیٹیگری بھی بنائی ہے, پھر تمہیں ٹیگ بھی بنایا ہے, تو اس کو سمجھاؤ گے کہ یار ایسے کام نہیں کرتے, آپ ڈپلیکیٹ کنٹینٹ ڈال رہے ہو. اور ماشاءاللہ سے دونوں کے دونوں پیج جو ہیں انڈیکسیبل بھی ہیں, اور چیزیں آپ کو چل رہی ہیں پتا. سو فکسنگ کرتے ہوئے آپ کو سپر ہیلپ کرے گا یہ ٹول. میٹا کی ورڈ ابسولیٹ ہو گئے ہیں, جسٹ اسکپ دس تھنگ. H1 مسنگ ہیں, H1 ہے کہ نہیں ہے, H2 کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ بھی بتا دے گا. بھائی H2 ملٹیپل تو نہیں ہے, یعنی ملٹیپل پیجز پہ H2 تو نہیں آ رہے. اگین آپ اس کو سارٹ کر سکتے ہو, سارٹ کرنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کافی ایزیلی کیا صورتحال ہو رہی ہے. میں یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہ والا ٹیب. کنٹینٹ کے اندر آپ کو چل جائے گا پتا, سب کچھ دکھائے گا آپ کو. ابھی کنٹینٹ میں ڈپلیکیٹ کون سے ہیں, نیئر ڈپلیکیٹ. اب دیکھو نیئر ڈپلیکیٹ کا مطلب کیا کہہ رہا ہے کہ 100% ڈپلیکیٹ ہو رہے ہیں. اور ہوا کیا, یہ دونوں کے دونوں پیج خالی ہیں. یہ پیج پہ جاتا ہوں, یہ بھی خالی ہوگا. اس پیج پہ جاتا ہوں, یہ پیج بھی خالی ہوگا. دیکھو ذرا, ڈیسک ٹاپ ہے, اسٹیگ ہے, وہ کہتا ہے بھائی یہ آلموسٹ 100% سملر ہے, کیونکہ جو چیز چینج ہوئی ہے وہ خالی یہ چیز چینج ہوئی ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ ہیڈر غائب کر دینا, فوٹر غائب کر دینا, ٹھیک ہے, تو چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. اور دیکھو یہ جو چیزیں نا جاوا اسکرپٹ لوڈ کر رہی ہے, بے شک یہاں پہ ایکسٹرا چیزیں ہیں, لیکن یہ چیزیں جاوا اسکرپٹ لوڈ کر رہی ہے. تو مجھے آئیڈیا ہوگا کہ بھائی یہ جاوا اسکرپٹ یوز کر رہی ہے سائٹ. دیکھو ریئل ٹائم ایگزامپلس, یہاں پہ جاوا اسکرپٹ کی بیس پہ کوئی لوڈنگ نہیں ہوئی. کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے دونوں کا کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے. گوگل پڑھ لے گا اس کو, گوگل جاوا اسکرپٹ پڑھ لیتا ہے. سو دونوں کا کنٹینٹ ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ایکسٹرا آپ کے پاس یہ چیز بھی آ رہی ہے. بس یہ ہے کہ یہ تھن کنٹینٹ ہے, چلو یہ غلطی بھی مل گئی, پتا ہو سکتا ہے دونوں کا کنٹینٹ ڈفرینٹ ہوتا, کیونکہ آپ نے ٹیکسٹ بیس پارسنگ کی ہے, اس لیے آپ کے ٹول نے آپ کو چیزیں غلط رپورٹ کی ہیں. تو اس کو نا مینولی کنفرم کر لینا ایک دفعہ کھول کے کہ بھائی یہ آپ کو دکھا رہا ہے, ہو سکتا ہے نیچے جاوا اسکرپٹ بیس کنٹینٹ لوڈ ہو جائے.
ابھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس میں نے ایک مہینے کے اندر نا تقریباً 200 سے زیادہ سائٹس کو آڈٹ کر دینا ہوتا ہے. سو جب اتنی زیادہ سائٹس آپ آڈٹ کر رہے ہو نا تو بہت سی چیزیں آپ کو یونیک چل رہی ہوتی ہیں پتہ. ٹھیک ہے, 200 ایک زیادہ نمبر ہو گیا, 100 کو کنسیڈر کر لیں, مطلب آپ ہاں 100 تھوڑا ایگزیجریٹ کر دیا میں نے 200 بول کے. سو آپ کو چل کے پتا یار یہاں پہ کچھ چیزیں آ رہی ہیں, یہاں پہ یہ ڈائنامک پوسٹ ہے, یہ لوڈ ہو رہی ہے, یہاں پہ یہ کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں نا اس نے, یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کے لیے کون سی ایپ ہے, اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹیکسٹ کنسلٹیشن کے لیے کون سی ایپ ہے. لیکن کنٹینٹ اتنا تھن ہے کہ میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ بھائی اس کو آپ نو انڈیکس کر لو. مطلب ٹیگ اس کے اوپر یہ تو کنٹینٹ ڈالو نا, آپ کنٹینٹ بھی نہیں ڈال رہے, بے شک پیج یونیک ہے لیکن یہ اتنا تھن کنٹینٹ تھا. تو غلطی بے شک وہ ڈپلیکیٹ کی نہیں ہے, نہیں غلطی یہ ہے کہ بھائی تھن کنٹینٹ بہت زیادہ ہے. تو میں کہتا بھائی اس کو نو انڈیکس کر لو. امیجز, اگین امیجز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو امیجز کا سائز وائز انالیسس کر کے دکھا رہا ہے, لیکن یہ میں نے بتایا کہ مسئلہ پڑ جاتا ہے تو میں نے کچھ فلٹرز لگائے ہوئے جس کی وجہ سے میں بچ جاتا ہوں. سو وہ فلٹرز لگے ہوئے تھے ادھر بھی تو اس لیے میں بچا ہوا ہوں. سو یہاں پہ وہ دکھا رہا ہے کہ بھائی آپ کی امیجز کا آلٹ ٹیگ مسنگ ہے. موسٹلی آپ کیا کرتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں, میں یہاں پہ جاتا ہوں اور یہ والا ٹول ہے نا اس کو کھولتا ہوں, ڈیٹیل ایس کیو ٹول. سو یہ ٹول جو ہے نا مجھے بہت کچھ دکھا دیتا ہے اس کے بارے میں, خاص طور پہ آل ٹیگز دکھا دیتا ہے اور آل ٹیگز کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی آپشن بھی دکھاتا ہے مجھے. سو یہ دیکھو یہاں پہ امیجز کے سیکشن میں جاؤں گا, یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں. امیجز 3 ہیں, وداؤٹ آل ٹیگ 2 ہیں, اور وداؤٹ ٹائٹل 3 ہے. ٹھیک ہے, سو میں ایکسپورٹ کر لوں گا تو میں بولوں گا بھائی آپ کی امیج کا ٹائٹل اور آل ٹیگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو نیچے جاتے ہیں, کینونیکلز سپر امپورٹنٹ ٹاپک, نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. پیجینیشن سپر امپورٹنٹ ٹاپک, نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. ڈائریکٹریز یہ سپر امپورٹنٹ ہے. انڈیکسیبلٹی جو میں نے ابھی آپ کو مینول کر کے دکھائی ہے وہ سب شارٹ کٹس یہاں پڑے ہوئے ہیں, وہ شارٹ کٹس آپ کو ایکسپلور کرواؤں گا. اور ایچ ایف ٹیگ, یہ باقی جتنے فلٹرز ہیں ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے, اور کل اس کی ہم ریئل پاور دیکھیں گے جو اس آڈٹ کے بیونڈ ہے. یہ سمپل چیزیں آپ کو بے تحاشا آن لائن پلیٹ فارم سے مل بھی جا سکتی ہیں, لیکن میں نے کہا تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ سیٹنگ کس طرح کرنی ہے, کیونکہ کانفیگریشن پہ کوئی ویڈیو نہیں ہوتی. سو کانفیگریشن کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو ایک کافی ڈیٹیل ویڈیو بیسیکلی کروائی ہے, اور اس کے بیونڈ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں جائیں گے. سو دس از لائک دا انٹروڈکشن ٹو دا آڈٹس. اور آڈٹ بناتے کیا ہیں, کون کون سی ڈفرنٹ چیزیں ہیں, سائٹیشن کو کس طرح آڈٹ کرنا ہے, اسکیمنگ فلو کو یوز کرتے ہوئے آپ نے بیک لنکس وغیرہ کی چیزوں کو دیکھنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے. تو وہ ساری چیزیں نا انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. سو آئی ایم جسٹ اسٹاپنگ دا اسکرین, آئی ایم جسٹ ٹرننگ آف دا ریکارڈنگ. سو میں آپ کو بس وہ کیسز بتانا چاہ رہا تھا اس کے اندر کہ یہ کیسز آپ کو ریئل ٹائم سینیریو میں فیس کرنا پڑتے ہیں. سو